کی والارض اور زمین کی وما فیہن اور وہ جو ان کے اندر ہیں وہو علی کل شیء قدیر اور وہی اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تو اللہ کو خالق مالک قادر تسلیم کریں. بس یہی ہے دین کا تقاضا. اللہ کریم فرماتے ہیں سارے مسئلے یہ اس سینٹرل ایکسس اور مرکزی محور کے ارد گرد گھومنے والے ہیں توت والے مسئلے کے ارد گرد. للہ ملک السماوات والارض. تو خلاصہ سورہ المائدہ کا زمانے کے اعتبار سے ہم نے کہہ دیا تھا کہ صلح حدیبیہ کے بعد مضامین سے معلوم ہوتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد ہی نازل ہوئی ہے اس صورت کا اکثر حصہ یا سن 6 کے اواخر میں یا سن 7 کے اوائل میں. مشرکین مکہ نے عرب کی قدیم روایات کو پامال کر کے مسلمانوں کو بشمول رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے سے روکا. معاہدہ ہوا اور معاہدے کی تفصیلات میں نے آپ کو بتا دی تھی. اب مسلمانوں کو بھی غصہ آ گیا. بدبختوں نے بہت اینشنٹ قسم کی اولڈ ٹریڈیشن کو پامال کر دیا. کبھی کسی نے کسی کو منع نہیں کیا عمرہ کرنے سے, منع نہیں کیا عمرہ کرنے سے. تو کچھ مسلمانوں کے دل میں آیا کہ کافروں کے بھی بہت سارے قافلے تو ہمارے فری وے سے گزرتے ہیں, دیکھتے ہیں وہ کیسے گزرتے ہیں فری وے سے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ نہیں, آپ ایسا نہ کریں. اگر انہوں نے زیارتی کی تو آپ زیارتی نہ کریں. جب آپ ہولی سولی کنٹرول مکہ کا حاصل کر دیں پھر میں حکم دے دوں کہ آپ منع کر دیں لوگوں کو کہ آپ یہاں پہ صرف ابراہیم کے طریقے کا حج ہوگا, کوئی ننگا قسم کا حج نہیں ہوگا, گمراہی کا حج گمراہی نہیں ہوگی. پھر آپ منع کریں گے, لیکن ابھی نہیں, ابھی نہیں. احد کے بعد مسلمان ایک قوت بن رہے تھے اور اسلامی ریاست یہ شام, نجد, بحیر احمر, ریڈ سی, بحیر احمر, ریڈ سی آپ دیکھتے ہیں وہاں گلوب میں دیکھیں, ریڈ سی اور اس تک پھیل گیا. اب لوگ مسلمانوں سے ڈر رہے تھے لوگ, لیکن اللہ کریم نے فرمایا زیارتی کسی سے نہیں کرنی, البتہ سازشوں کو تپڑ مارنا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ لگ جاتا کہ وہاں پہ ایک قبیلہ ہے سر اٹھا رہا ہے, مدینہ کے خلاف برے عزائم رکھتے ہیں کہ مدینہ پہ حملہ ہونا چاہیے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام 100-150 آدمیوں کا قافلہ بنا کر ایک صحابی کو تما رہے تھے کہ ان کی ذرا خبر لیں. تب دمدمہ ایسے بیٹھ گیا تھا کہ وہ قبیلہ ان کے پہلے جانے سے پہلے وہ بھاگ جاتا اور پھر پیغام بھجواتے کہ ہم آئندہ ایسا نہیں کریں گے, آئندہ ایسا نہیں کریں گے, مشرکین مکہ سے کوئی معاہدہ نہیں کریں گے. اللہ کریم اس صورت میں ان سے کہہ دیتا ہے کہ معاملات آپ اسلام کے قالب میں ڈالتے رہیں. اور دوسری بات یہ کہ معاہدے کے حوالے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قسم کا سکون مل گیا. مشرکین مکہ کی جانب سے وہ بے فکر رہا کہ وہاں تو معاہدہ ہو چکا ہے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو خطوط لکھنے شروع کر دیے. تو قیصر روم کو خط لکھا, کسریٰ فارس کو خط لکھا, نجاشی کو خط لکھا, مقوقس کو خط لکھا, منذر بن ساوا کو خط لکھا, بحرین کے والی کو خط لکھا اور تمام کو دعوت دی کہ اللہ کے دین کی دعوت کو قبول کر جائیں. اور آپ جو نظام قائم کر چکے اپنے اپنے خطے میں یہ ظلم پر مبنی نظام ہے. سورسز اور ریسورسز یہ ایک خاندان یا 2-5 خاندانوں کے کنٹرول میں اور باقی لوگ بھوکے مر رہے ہیں. تبھی تو آپ نے قیصر روم سے کہہ دیا وَإِلَّا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ اسْمُ الْيَرِيسِيِّينَ. یہ جو سائیں وہ ہاری کو عربی میں کہتے ہیں یریسی. کیا کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہاریوں کا اور فارمرز اور کاشتکاروں کا جو حال کر دیا ہے مزارے کا, آپ کی کیفیت وہ ہوگی جب میں پہنچ جاؤں گا. تو آپ ایسا کریں کہ انسان کا بچہ بن, آپ انسان کا بچہ بن. یہ اللہ کی مخلوق کو اس طرح تنگی نہ دلائے جو آپ دلا رہے ہیں, جو آپ دلا. اور کبھی کبھی آپ کے والی مجھے بھی چیلنج کرتے رہتے ہیں. آپ کے والی اس کے جو گورنر تھے مختلف علاقوں میں مدینہ کی ریاست کے ارد گرد, وہ کبھی کبھار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھیں دکھاتے تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکمت عملی سے کام لے لیا کہ ان چیلوں کو میں کیوں چیلنج کر دوں, ڈائریکٹ اس کو کیوں نہ چیلنج کروں. یہ دیکھیے اس سے بڑھ کر حکمت عملی کوئی نہیں ہو سکتی کہ بھائی جو امریکہ کے شاہ پر مجھے آنکھیں نکالتے ہیں ان کو کیا چیلنج کروں, ڈائریکٹ کلنٹن کو خط لکھ رہا ہوں کہ آپ انسان کا بچہ بن. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیصر کو خط لکھا کہ انسان کا بچہ بن. اب وہ بھی ڈر گیا کہ یہ کیا مصیبت ہے بھائی,
یہ تو ایسی مصیبت، میں نے تو فارس کے کسرا کو کتنا دوڑایا، فارس کے کسرا کو کتنا، یعنی پیرشین ایمپرر کو میں نے کتنا دوڑایا اور کتنا علاقہ اس سے قبضہ کر دیا. اب میرے دم خم سے تو لوگ ڈرتے رہتے ہیں. یہ کیسی قوت ہے جو ڈائریکٹ ہٹ کر رہا ہے. اور یہ ہے کربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قاصد تھے اور وہ خوبصورتی کے اعتبار سے اتنے خوبصورت تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہاں کے گورے وہ بھی اس کو دیکھتے تھے کہ یہ کام جبریل امین اتر آیا ہے، جبریل امین اتر آیا ہے. اور اس کے پاس ایک نیزہ تھا، اس کو لاٹھی کے طور پر استعمال کرتے رہے. تو وہ جب کارپیٹ پہ جا رہا تھا تو زور سے دے مارتا، زور سے اس طرح دے مارتا. بھائی جس کے قلب و دماغ میں خدا خوفی ہو انہیں بادشاہ کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اور اس طرح اکڑا کے چلتا رہا. جب کسرا کے دروازے میں داخل ہو گیا تو وہاں تو لوگ سجدہ بجا لاتے، چاہے مہمان ہوتے چاہے کسی دوسرے ملک کا بادشاہ ہوتا ہے، جو بھی وہ آداب تھے. تو یہ اکڑا کے چلتا رہا. اب کیسر نے جب یہ دیکھا ہے بتا کہ یہ کیسے آدمی، کیسے آدمی. اور جب پہنچ گئے تو بڑے احترام سے خط نکالا کہ خذھا فإنھا من حبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میرے محبوب کا خط ہے، من حبی، ایسا نہیں کہا کہ ہمارے بادشاہ کا خط ہے، ہمارے حکمران. فخذھا فإنھا من حبی رسول. اور حب محبوب کوئی اور لفظ ہوتا ہے عربی میں، حب جو دل کی گہرائیوں میں اپنا گھر بنا چکا اسے حب کہتے ہیں. کہ فإنھا من حبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے ایسے محبوب کا جو میرے دل کی گہرائیوں میں گھر کر چکا ہے. اسی کا خط. اب میں نے تفصیل بتائی تھی کہ قیصر نے اس کو پڑھوایا اپنے قاصد سے، اور پھر قیصر اس کی ٹینڈنسی پیدا ہو چکی تھی اسلام کی جانب، لیکن ان کے حواریین نے کہہ دیا کہ آپ یہ اعلان کریں گے تو ہم ابھی آپ کو قتل کریں گے. حواریین نے، اللہ تعالیٰ برے یاروں سے بچائے، آمین کہہ رہے. برا یار ہو تو وہ کبھی آپ کو ہدایت پر لانے نہیں دے گا. ہر دور میں آپ جو یہاں لڑ رہے ہیں، آپ جو یہاں لڑ رہے ہیں، بس فلاں ایسا کیوں کہہ رہا ہے، فلاں ایسا کیوں کہہ رہا ہے. بھائی کچھ ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے خواہشات ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے تقاضے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کی مجبوریاں ہوتی ہے، کسی کے نام کا سوال ہوتا ہے، پریسٹیج کا سوال ہوتا ہے، عہدے کا مسئلہ ہوتا ہے، ساری چیزیں بہت سارے. وہ مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بہت سارے ڈبے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ایک ڈبہ تو ہے نہیں، ایک ڈبہ ہے تو آدمی اس کا بھوک نکال کر بس پھینک دے گا، لیکن ایک ڈبہ تو نہیں ہے. 2000 ڈبے ایک آدمی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. یہ بچے کی فکر ہے، یہ ماں کی فکر ہے، یہ باپ کی فکر ہے، یہ بیوی کی فکر ہے، یہ جات کی فکر ہے، یہ بزنس کی فکر ہے، یہ ڈپازٹ کی فکر ہے، یہ مستقبل کی فکر ہے، یہ وطن میں دوستوں کے لیے کچھ بھجوانے کی فکر ہے. ایک چیز تو ہے نہیں، یہاں پہ شہرت بھی پیدا کرنا ہے، کچھ پیسے بھی پیدا کرنا ہے، کچھ نیم اور فیم بھی اور لیم بھی پیدا کرنا ہے کہ اس سے دعا کیا جائے. نیند کے ہر وقت آپ کے پیچھے 2000 ڈبے لگے رہیں گے. یعنی ڈبے پیدا ہوتے رہتے ہیں، ہر ایک منٹ میں ڈبے پیدا ہوتے رہتے ہیں، خواہشات ابھرتے رہتے ہیں، تقاضے پیدا ہوتے رہتے ہیں. ان تقاضوں کے پس منظر میں آدمی اپنے معاملات کو سیٹ کرتا رہتا ہے. اور جو اس کا پریسٹ تھا، پوپ جان پال نہیں، جو اس کا پوپ تھا اسٹیٹ کا سب سے بڑا پوپ، تو اس نے حضرت رضی اللہ تعالیٰ سے کہہ دیا کہ آپ اپنے پیغمبر کو پیغام پہنچا دے. یہ وہی پیغمبر ہیں جو بائبل میں مذکور ہیں، جو تورات میں مذکور ہیں. میں اس پر ایمان لا چکا ہوں، میں اس پر ایمان لا چکا ہوں. اور اس نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور لوگوں نے اس کے مکان پہ حلہ بول کے شہید کر دیا کہ گمراہ ہو گیا. یہ مسئلہ ہے کہ وہ پاگل ہو گیا. مباحث اس صورت میں جو گزر گئے سبجیکٹس، مذہبی، تمدنی اور سیاسی زندگی کے احکام، مذہبی، تمدنی اور سیاسی زندگی کے احکام. دوسرا، حکمرانی میں عدل کو پلے باندھنا اور منافقت سے لا تعلق رہنا. اور تیسرا، اہل کتاب کو دعوت اور ان کے غلط عقیدوں پر نقد و جرح کہ ان کے عقیدے غلط ہیں، یہ انہوں نے اپنے تئیں بنائے ہیں، نہ کسی موسیٰ نے کہہ دیا ہے اور نہ کسی عیسیٰ نے یہ باتیں کی ہیں. یہ ان کے اپنے بنے بنائے بت ہیں اور انہوں نے اپنے تئیں اس چیز کو دین اور مذہب بنا دیا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللهم ربنا احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين.
الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الانعام. انعام, this is plural of نغم, and نغم mean وہ حیوان کے 4 پاؤں ہوتے ہیں. پاؤں سارے حیوانوں کے ہوتے ہیں. پھر ہم نے پہلے بتا دیا تھا کہ قرآن کریم کی سورتیں یا مکی ہوں گی یا مدنی ہوں گی. مکی اور مدنی کو ہم نے ڈسٹنکٹ کر دیا تھا کہ وہ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں, چاہے جہاں بھی نازل ہوئی, زمین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. ہجرت سے پہلے نازل ہوئی, دیٹس کالڈ مکی. ہجرت کے بعد نازل ہوئی, دیٹس کالڈ مدنی. ایون دو the ayat and surahs which were revealed there in Arafat in Mecca when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was in Hajjatul Wada, that is called Makki, that is called Madani, because it was revealed to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam after Hijrah, though he was on the land of Mecca. So Makki surah doesn't mean that a surah which is revealed in Mecca or a surah which is revealed in Medina. When someone will ask you, what do you know about Madani surah, you will say all those surah which are revealed after Hijrah, that's called Madani surah. اور جو ہجرہ سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی سورہ. اب یہ سورت مکی ہے. کی زندگی کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. ایک, آغاز نبوت سے لے کر اعلان نبوت تک. آغاز نبوت is something else than اعلان نبوت. آغاز نبوت when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was there in Kawat Hira and Jibreel Amin came to him, اقرأ باسم ربك الذي خلق, but he did not announce, he did not declare his nubuwwah at that time, because at that time he was not clear about his message, and therefore he went to Waraq ibn Nawfal that I have seen such and such thing, اور Waraq ibn Nawfal نے اسے کہہ دیا هذا الناموس الذي جاء الى موسى, یہ تو وہ فرشتہ ہے جو موسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا, اور آپ کے اللہ آپ کو رسول بنا کر ایک عظیم ذمہ داری آپ کے گلے میں ڈال رہے ہیں. اور پھر ورقہ بن نوفل نے کہہ دیا کہ کاش میں اس وقت ہوتا جب آپ, لیکن میں بوڑھا ہوں, زندہ نہیں رہ سکوں گا, جب آپ کی قوم آپ کو مکے سے نکالے گی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا او مخرجیہم, اچھا مجھے میری قوم مکے سے نکالے گی. ورقہ بن نوفل نے کہہ دیا ھکذا کتب فی التوراۃ والانجیل, تورات اور انجیل میں آپ کے متعلق یہی کچھ لکھا گیا ہے. تو اب یہ ہے آغاز نبوت. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3.5 سال تک یہ وحی کا سلسلہ ان سسپینشن رہا, کوئی وحی نہیں آ رہی تھی. صحیح. اور 3.5 سال بعد جب آپ ایک بار پھر غار حرا سے واپس آ رہے تھے, امام بخاری نے حدیث نقل کیا, حضرت عائشہ راویہ ہے کہ حضور نے مجھے کہہ دیا فَإِذَنْ أَنَا بِالْمَلَكِ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَا جَالِسٍ عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, مجھے اوپر فضاؤں سے اور اسپیس سے ایک آواز سنائی دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے جو اوپر دیکھ لیا تو وہی فرشتہ تھا جو غار حرا میں 3.5 سال پہلے آیا تھا, اور وہ ایک کرسی میں بیٹھا ہوا تھا آسمان اور زمین کے درمیان. اور میں نے تو اسے دیکھ کر مجھے پھر کپ کپی طاری ہو گئی, کیونکہ وہ واقعہ یاد آیا, وہ واقعہ جو اس نے مجھے 3 بار بینچا تھا بڑی زور سے. تو میں نے کہا ابھی اس نے کرسی سے جمپ لگا کر پھر مجھے بینچنا, اور شاید اس بار تو مجھے قتل ہی کر دے, کیونکہ اس کی قوت کو وہ محسوس کر چکا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی قدم اٹھا کے گھر پہنچ گئے, اور وہی کپ کپی کی حالت اور ملیریا پھر طاری ہو گئی. ملیریا کی حالت پھر طاری ہو گئی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ دیا کہ زملونی, مجھے کمبل اوڑا دیجیے. تو کمبل آپ نے اوڑا دیا, کمبل آپ نے, اور اس پر یہاں کمبل اوڑا دیا, اور وہاں جبریل امین تشریف لے آئے کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. آپ نے کہا دیا ذرا سورہ المدثر پارہ نمبر 29, پارہ نمبر 29 مزمل کے بعد. قرآن میں تو سورت کے نمبر ہیں نہیں, تو اس لیے انکل یوسف نے بھی وہی قرآن اٹھایا جو آپ کے پاس ہے, مزمل میں مدثر. اس کے بعد ہے یا ایھا المدثر
قم فانذر مدثر، دسار بڑے مضبوط اور شدید قسم کے کمبل کو کہتے ہیں، موٹے کمبل کو جو موٹے وول سے بنا ہوا ہو. یا ایھا المدثر، او موٹے کمبل اوڑھنے والے. دیکھیے حضور اللہ کو اتنے پیارے ہیں، جس چیز کو اس نے بدن سے لگا دیا اللہ نے اسے قرآن کی زینت بنا دیا. یہ حضور کی شان صلی اللہ علیہ وسلم. اب کمبل بھائی کس نے بنایا ہے؟ کسی جولاہے نے بنا دیا ہوگا، لیکن وہ کمبل حضور کے بدن کے ساتھ ٹچ ہو گیا، قرآن کریم نے اپنا حصہ بنا دیا. ایھا المدثر، یا ایھا المدثر، او موٹے کمبل اوڑھنے والے، قم اٹھ جا، فانذر لوگوں کو ڈرا اللہ کے عذاب سے، وربک اور اپنے پروردگار کی، فکبر عظمت اور بڑائی بیان فرما، اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کر دیں ان کے سامنے. وثیابک فطہر، ثیاب کا اصل معنی تو ہے کپڑا، ڈریس، لیکن یہاں ڈریس مراد نہیں ہے. ڈریس مراد یہ محاورہ ہے، یہ جس طرح کہتے ہیں وہ لباس التقوی ذالک خیر، تقوی کا لباس سب سے بہترین لباس ہے. نہیں کہ جس آدمی نے اپنی زندگی کو تقوی کے قالب میں ڈال دیا، تقوی اس کی زینت رہی، جس طرح لباس زینت ہوتی ہے. وثیابک فطہر، اور اپنے کردار و عمل کو پاک بنا، اپنے کردار کو مثالی بنا. وثیابک فطہر، وہ پرسنالٹی قوم کو صحیح طور پہ لیڈ کر سکتی ہے جس کا اپنا کردار و عمل اچھا کیا ہو، مثالی ہو. اچھا بہت کمزور لفظ ہے، جو رول ماڈل ہو. وثیابک فطہر، اپنے کردار و عمل کو فطہر پاک بنا. والرجز فاجر، والرجز فاجر، اور اہل شرک کے ساتھ تعلق نہ بنا، انہیں چھوڑ دیں. شرک اور اہل شرک کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو. ولا تمنن تستکثر، ولا تمنن، اور کسی کے ساتھ احسان نہ کر، تستکثر، اس ارادے سے کہ وہ آپ کی ڈھیر ساری تعریفیں کیا کریں. احسان کرنا، نیکی کر، دریا میں ڈال. یہ دیکھیے اللہ کریم کس انداز سے حضور کے کردار کو بنا رہا ہے. ولا تمنن تستکثر ولربک، اور اپنے پروردگار کے خوشنودی کے لیے فاصبر، صبر و استقامت کا مظاہرہ کر. کیونکہ مسئلہ یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، آپ نے قدم جس میدان میں رکھنا ہے یہ پولوں کی سیج نہیں، یہ کانٹوں والا راستہ ہے. وَلِرَبِّكَ، اور اپنے پروردگار کے لیے فاصبر، صبر و استقامت کا مظاہرہ فرما. بس یہ حصہ نازل ہو گیا اور جبریل امین نے فوراً کہہ دیا کہ وہ انذر عشیرتک الاقربین، ابتدا اپنے فیملی سے کرنے، تو ابتدا اپنی فیملی سے کرنے. آصف صاحب میرے خیال میں وہ آپ کو بلا رہا ہے، تو فیل صاحب ربک فاصبر، اور اپنی پروردگار کے لیے صبر و استقامت کا مظاہرہ فرما. فرمایا پھر کہ وانذر عشیرتک الاقربین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے کوہ صفا پہ کھڑے ہو گئے. یا صباحا، یہ ایک ایسا نعرہ تھا، واپس اپنے سبق پہ جائیے. یہ ایک ایسا نعرہ تھا جس کے سنتے ہی لوگ جمع ہو جاتے. کوئی بہت بڑا حادثہ ہو رہا ہے، کوئی بم پھٹ رہا ہے، یا کوئی حملہ ہو رہا ہے، یا صباحا، کوئی آدمی بہت بڑی تکلیف میں ہے. لوگ اکٹھے ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے بیان شروع کر دیا، اور شروع کر دیا یا بنی عبد المطلب، او عبد المطلب کی فیملی، یا بنی ہاشم، اس کے باپ عبد المطلب کی، او ہاشم کی اولاد، یا بنی عبد مناف، عبد مناف اس کے والد، او عبد مناف کی اولاد. اپنی فیملی کو خاص کر دیا اور پھر عام قریش کو مخاطب کر دیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ میں نے آپ کے درمیان 40 سال کی ایک طویل مدت گزاری. میرا بچپنا آپ نے دیکھ لیا، میری جوانی آپ نے دیکھی، میری میچورٹی بھی آپ نے دیکھ لی، میری شخصی زندگی، اجتماعی زندگی، سوشل لائف، تمام کو آپ نے دیکھ لیا قریب سے. تو آپ نے مجھے کیسا پایا؟
تو نے کہا یور رول ماڈل، انت صادق الامین، اب تو ٹرسٹ ورتی ہیں اور آپ ہانسٹ اور دیانتدار ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میں آپ سے کہہ دوں کہ اس ابو قبیس کے پیچھے سے، جبل ابو قبیس، اس کے پیچھے سے ایک دشمن حملہ آور ہو رہا ہے، آپ تصدیق کریں گے؟ انہوں نے کہا آپ نے 40 سال میں ایک بار بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا، لہذا سوائے تصدیق کے اور کوئی چارہ ہی نہیں تصدیق کے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا فن نجا ان نجا، ابو قبیس سے بھی اس بار شیطان کڑا ہے، آپ کو گمراہ کر چکا ہے اور مزید گمراہ کر رہا ہے، حملے پہ حملے کر رہا ہے. تو آپ کلمہ کہہ دیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مجھے اللہ نے پیغمبر بھجوا دیا. یہ اعلان نبوت. پہلا حصہ مکی دور کا آغاز نبوت سے اعلان نبوت تک 3 سال کا دور ہے. کتنا ہے؟ 3 سال کا دور. دوسرا حصہ اعلان نبوت سے ظلم و ستم تک، یہ 2 سال کا دور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظلم کے پہاڑ چھوڑ دیے گئے، حتیٰ کہ آپ سجدے میں اور انہوں نے اوجڑی ڈالی، گند کی بری ہوئی اوجڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈالی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دوڑ کے آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے اس گند کو صاف کر رہی تھی، کو صاف کر رہی. اور حضرت ابوبکر ایک موقع پر آئے اور اس نے کہا کہ عجیب بات ہے، ایک آدمی آپ کو صرف اللہ کی ربوبیت کی دعوت دے رہا ہے اور آپ لوگ اس کے ساتھ یہ عمل کر رہے ہیں، اس آدمی کا آخر جرم کیا ہے؟ یہ تو کل تک آپ کے درمیان الصادق الامین تھے، کیونکہ اب آپ کے لسٹ اور خواہشات کے خلاف بات کر چکے ہیں، اللہ والی بات، اس لیے اب آپ اس کے جان کے در پہ ہیں، اس کی بے عزتی کروا رہے ہیں. تو یہ دوسرا دور ہے. تیسرا دور اسی 5 سنہ نبوت سے 10 سنہ نبوت تک ہے. نبوت 5 سے سنہ نبوت 10 تک 5 سال کی مدت، جب تک حضرت خدیجہ اور ابو طالب یہ دونوں زندہ تھے. تو گھر کے اندر رسول اللہ کو کنسول کرنے والی کو خدیجہ، باہر کی دور ساری تکلیفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے جا کے گھر میں اپنی بیوی سے بیان کر دیتے. تو وہ آپ کا ہمت بندہ تھی، آپ کو حوصلہ دیتی، آپ کو حوصلہ دیتی. اور ابو طالب گھر سے باہر آپ کو سپورٹ دے رہے تھے، تمام چیف ٹیمز کو آپ کک کرتے رہے. اور پھر چوتھا دور سن 10 سے لے کر سن 13 تک ہے، یہ سخت مصیبت اور ظلم کا دور. کہ خدیجہ بھی وفات پا گئی اور حضرت ابو طالب بھی وفات پا گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خاص سپورٹر نہیں مل رہا تھا. تو یہ سخت مصیبت اور ظلم کا. مکی صورتوں میں آپ کو یہ 4 ادوار کلے کلے نظر آئیں گے. مضامین سے معلوم ہوگا کہ یہ کس دور کے ساتھ متعلق ہے یہ صورت. تو مضامین سے آپ اخذ کریں گے کہ یہ آغاز نبوت سے اعلان نبوت تک ہے، یہ اعلان نبوت سے ظلم و ستم تک ہے، یہ سن 5 سے سن 10 تک ہے، اور یہ 10 سے سن 13 تک ہے. اور 13 میں آپ مدینہ منورہ چلے گئے. ابھی مسئلہ ذہن میں آیا؟ تو اب لیٹس گو انٹو سورہ الانعام تھرولی ود اے تھارو اسٹڈی. مباحث. سب سے پہلے یہ کہ مکہ معظمہ میں نازل ہوئی ہے. اب مکہ کے کس دور میں نازل ہوئی؟ ابن عباس فرماتے پوری کی پوری سورت یکمشت نازل ہوئی ہے. یہ پوری سورت یکمشت نازل ہوئی ہے. ایک خاتون حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ، یہ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چچا زاد بہن ہے. یہ ہے مدینہ کی انصاریہ. وہ کہتی ہے کہ یہ ساری سورت ایک رات میں نازل ہوئی یا ایک دن میں نازل ہوئی، اور ایک رات میں اسے لکھا گیا. اور جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ سورت نازل ہو رہی تھی تو آپ ایک اونٹنی پہ سوار تھے اس پر، اور میں اس اونٹنی کی نکیل پکڑی ہوئی تھی، اور وحی کے بوجھ کی وجہ سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب و دماغ میں انسپائر ہو رہا تھا. اب اللہ کے کلام کے بوجھ کو دیکھیں. حضرت اسماء بنت یزید کہتی ہیں کہ اس اونٹنی کا برا حال ہو رہا تھا. وہ کبھی زمین تک پہنچتی تو پھر اڑ جاتی، پھر زمین تک پہنچتی تو پھر اڑ جاتی، پھر زمین تک پہنچتی تو پھر اٹھ جاتی. مینس کہ یہ صرف الفاظ نہیں تھے. اس لیے تو قرآن نے فرمایا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل
لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ. اگر ہم یہ قرآن ابو قبیس یا احد پر بھی نازل کرواتے، اس کا بوجھ اتنا ہے اور ہیبت اتنی ہے کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے اللہ کے ڈر کی وجہ سے. لیکن انسان وہ ٹس سے مست نہیں ہو رہا. اللہ فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. یہ اگزامپل ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ ذرا انسان کے بچے بن جائیں، تاکہ آپ بھی ذرا تھنک اباؤٹ. اب سمجھ میں آ رہی چوری صاحب؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ آپ آج بالکل جوان نظر آ رہے ہیں. اچھا نظریں بد نہ لگے. ہاں اب حضرت اسماء بنت یزید جب انصاریہ تھی تو مدینہ والوں کی آمد رسول پاک کے پاس کب شروع ہو گئی؟ یہ ہجرت سے 3 سال پہلے حضور پاک نے اہل مدینہ کو دعوت دی حج کے موقع پر. ہجرت سے 3 سال پہلے پہلا وفد جو آیا تھا بیعت عقبہ اولا، تو وہ ہجرت سے 3 سال پہلے تھا، اور بیعت عقبہ ثانیہ ہجرت سے 2 سال پہلے تھا، نیکسٹ ایئر جو آئے. تو اٹ مینز کہ سورت مکے کی آخری دور کی نازل شدہ ہے. اب میں آ گئی، اس لیے میں واقعہ ذکر کر رہا تھا. بھی ایسا دور تھا کہ اطراف و اکناف سے لوگ آ کے اسلام قبول کرتے رہے. مدینہ والے بھی آئے، انہوں نے اسلام قبول کر دیا، لیکن اہل مکہ وہ برابر انکاری تھے. وہ اپنے ضد پر ڈٹے ہوئے تھے. اس صورت کے سبجیکٹس میں شرک کا ابطال اور توحید کی دعوت. یہی تو مسئلہ ہے کہ جو لوگ باہر سے آتے تو یہ بدماش جو تھے ان پہ نظر رکھتے تھے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے موقع پر مینا میں ان سے بات کرتے تو انہیں اٹھا کے کسی پہاڑی کے دامن میں لے جاتے تاکہ ان بدبختوں کو نظر نہ آئے، ورنہ پھر وہ تکلیفیں دیتے تھے انہیں. یہ حضور عقبہ کہتے بھی ہیں وہ ویلی جو پہاڑوں کے درمیان ہوتی ہے. وہ مینا کے کھلے میدان میں حضور السلام ان سے بات نہ کرتے. حضور السلام ان سے کہہ رہے تھے کہ فلاں جگہ وہ 2 پہاڑ ہیں، ان کے درمیان آپ پہنچ جائیں رات کے وقت تو میں پہنچ جاؤں گا. اور جس طرح آپ کو پتا ہے کہ مینا میں آدمی کب ہوتا ہے؟ 10ویں کی رات، 11ویں کی رات چاندنی ہوتی ہے. کیا چاندنی؟ اور حضور السلام کے ساتھ آپ کے چچا حضرت عباس ہوتے. وہ مسلمان نہیں تھے اس زمانے میں، لیکن چچا تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہ آپ کے ساتھ ہوتے کیونکہ ڈیفینس تو انہوں نے کرنا تھا اپنے بھتیجے کا بلڈ ریلیشن کی وجہ سے. تو جب اہل مدینہ نے دعوت دی کہ جی یہاں تو آپ کو بڑی تکلیف ہے، آپ کے ساتھیوں کو، آپ مدینہ آئے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھ کے ایک تقریر کر دی کہ ہم بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب اس کی وجہ سے جو مصیبتیں جھیل رہے ہیں وہ بیان کرنے سے باہر ہیں. وہ بیان کرنے سے باہر، حتیٰ کہ ہمارے ساتھ لوگوں نے سوشل بائیکاٹ کر دیا 3 سال کے لیے. 3 سال کے لیے سوشل بائیکاٹ کر دیا، اور ہمارے پر نہ کوئی کسی چیز کو فروخت کرتا ہے، نہ حتیٰ کہ حج کے موقع پر ہمیں محدود اجازت ہوتی ہے کہ مکہ کے اندر آ جائیں، ورنہ ہم باہر پہاڑ کے دامن میں رہتے ہیں، شہر میں نہیں آنے دیتے. یہ لوگ انہیں ایک الائنس بنا دیا ہمارے خلاف. اور حضرت عباس نے کہہ دیا کہ ہم حج کے موقع پر آ جاتے ہیں کچھ ضروری سامان خریدنے مکہ کے شہر میں، تو پھر بھی میرا اپنا سگا بھائی ابو لہب اس کا بیڑا غرق ہو، وہ ہمارے پیچھے لگا رہتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے کہ یہ سارے مرتد ہیں، سابقین ہیں، باپ دادا کے دین کو چھوڑ چکے ہیں، ان کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہ رکھنا. تو حضرت عباس نے کہہ دیا کہ میرے اس بھتیجے کو جس نے بھی ہاتھ ملایا وہ مصیبت کی چکی میں پھنس گیا. تو آپ جو بات کر رہے ہیں میں آپ کو کلیئر کروانا چاہتا ہوں کہ کیا اس کو پروٹیکشن دے سکیں گے، سنبھال سکیں گے؟ ہم نے کہا جی ضرور وہ سنبھالیں گے. یہ آئے تو حضور صلی السلام نے فرمایا کہ چلو آپ ذرا وہاں پہ فیلڈ ورک کریں، جب لوگ زیادہ ہو جائیں کہ آپ کے لیے بھی مصیبت نہ بنے. آپ اگر تعداد میں توڑیں اور باقی لوگ آپ کے ساتھ نہ مان رہے ہیں اور میں آ گیا تو آپ کے گھروں میں مصیبت پڑ جائے گی. تو انہوں نے کہہ دیا ہمارے لیے کوئی معلم چاہیے. تو رسول اللہ علیہ السلام نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ کر دیا کہ آپ جائیں اور مدینہ میں ورک کریں، مدینہ میں فیلڈ ورک کرو. وہاں جب ذرا لوگ آپ کے مشن کو قبول کر دیں تو پھر مجھے بتائیں. اچھا، ایک اس میں شرک کا ابطال اور توحید کی دعوت، اور دوسرا عقیدہ آخرت. یہ خام خیالی ہے.
احمقوں کی جنت میں آپ رہتے ہیں کہ بس زندگی تو یہی دنیاوی زندگی ہے، باقی کچھ ہے نہیں۔ تیسرا، جاہلیت کے زمانے کے جو توہمات اور سپرسٹیشنز ہیں انہیں کا رد۔ نوبل کریکٹر کی تعلیم تاکہ ایک بہترین سوسائٹی ہمارے وجود میں آ جائے۔ پانچواں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے مشن پر اعتراضات کا جواب۔ اور چھٹا، حضور کو تسلی اور مسلمانوں کو تسلی بے فکر رہیں، دین آپ کا غالب ہوگا۔ اور ساتواں، پار کو نصیحت کے ظالم و وقت ہے اس چیز کو قبول کر دو، ادروائز آپ سوئسائڈ کی طرف جا رہے ہیں، اپنے کو ہلاک کر رہے ہیں۔ یہ سارے مضامین ایسا نہیں کہ ایک مضمون کو ذکر کر دیا پھر دوسرے کو شروع کر دیا پھر تیسرے کو شروع کر دیا، نہیں، یہ بس بالکل جوائنٹلی ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہیں تا آخری صورت۔ ایک آیت ایک مضمون کے متعلق ہوگا، دوسرا دوسرے کے متعلق ہوگا، تیسرا تیسرے کے متعلق ہوگا۔ کنٹینیوسلی ایک لیکچر ہے، یعنی روزانہ ہر ایک مضمون پر ایک کلاس ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اسی میں ابراہیم کا واقعہ ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور پاک سے اللہ نے کہا کہ بکواس کرنے والوں کو نہ سنیں، اپنے دادے ابراہیم کو دیکھیں، اس نے کتنی جوان مردی سے حکمرانوں کا مقابلہ کر دیا، کفر کا مقابلہ کر دیا۔ یہود کو جواب دیا گیا، یہود نے کہہ دیا، حقائق سے انکار کر دیا کہ ما انزل اللہ من شیء، اللہ نے کبھی کتاب نامی کوئی چیز نازل نہیں فرمائی۔ اللہ کریم بدبخت دیکھیے، یعنی دشمنی میں اتنے آگے جا چکے ہیں کہ فیکٹس سے جس کے یہ خود قائل ہیں اس سے بھی انکار کر رہے ہیں۔ پوائنٹ سکور بنانا ہے مخالف کے خلاف، تو اپنی کتاب سے بھی انکار کر رہے ہیں تاکہ آپ کی کتاب کا انکار کر سکے کہ نہیں، یہ کتاب کی جو آپ بات کر رہے ہیں کبھی اللہ نے ایسا کیا نہیں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا قل من انزل اللہ التوراۃ علی موسیٰ، یہ موسیٰ پر تورات جو آئی تھی یہ کیا چیز تھی؟ یہ کتاب نہیں تھی، ایک مینس کہ اللہ نازل کر رہے ہیں کتابیں۔ پھر یہ کہ دعوت کا انداز اٹریکٹیو ہو، دعوت کا انداز اٹریکٹیو ہو، حتیٰ کہ ان کے معبودوں کو بھی گالی نہ دیں، ورنہ وہ زد میں آ کر آپ کے خدا کو گالی دینا شروع کر دیں گے۔ یہ آپ سے معجزات کا طلب کریں گے، تو اللہ نے فرمایا کہ معجزات اگر ان کو معجزات دیے بھی گئے، حتیٰ کہ اس قرآن کی آیت سے میں نے مردوں کو بھی اٹھایا اور انہوں نے بھی کہہ دیا کہ محمد حق کہہ رہا ہے، پھر بھی انہیں ماننا نہیں۔ اگر فرشتے بھی آ کے ان سے کہیں کہ محمد ٹھیک کہہ رہا ہے پھر بھی انہیں نہیں مانا۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ أَوْ كَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، اللہ کریم نے فرمایا ان کا ایمان لانے کا ارادہ ہے نہیں، یہ تو ویسے آپ کو پنسانے کے لیے کبھی کہتے ہیں اس قسم کا معجزہ ہو، اس قسم کا معجزہ ہو، اس قسم کا معجزہ ہو۔ پھر یہ کہ دعوت دے دی گئی مشرکین اور یہود کو کہ انسانی اعمال کی طرف آ جائیں، اور سورت کے اخیر میں صراط مستقیم اور توحید کا تذکرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی آپ سے کہے کہ سورہ انعام کا خلاصہ بیان کر دیں تو بیان کریں گے کہ نہیں؟ اب آپ سے سورہ مائدہ کا خلاصہ چلا گیا۔ یہ دیکھیے مجھے غیرحاضری پر مجھے بڑا غصہ آتا ہے، غیرحاضری میرادری کسی نے بھی نہیں کرنا۔ اگر کیا خیال ہے تو آپ ہمیں جاہل مندی کو کیا فائن کرنا چاہیے؟ یہ لیمب کیوں نہ اس کے ذمہ ڈال دیا جائے۔ الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ہم نے میتھڈالوجی میں قرآن کریم کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، کیا تھا؟ 4 حصوں میں: خالقیت، ربوبیت، تصرف اور قیامت۔ خالقیت کہ اللہ خالق ہے، دوسرا ربوبیت اللہ رب اور متصرف ہے، کوئی دوسرا متصرف نہیں ہو سکتا، اور تیسرا برکت کہ برکت دینے والا یہ اللہ تعالیٰ ہے، کوئی دوسرا کسی کو برکت نہیں دے سکتا، اور چوتھا قیامت اور شفاعت قہری کی نفی کہ قیامت آنے والی ہے، اللہ کے عدالت میں کوئی اس قسم کا شفیع اور انٹرسیسر نہیں جو اللہ پہ اپنی سفارش امپوز کر سکے، جس طرح ان کا عقیدہ تھا۔ یہ ہمارے لات و منات اور عزا و حبل یہ اتنے پاک بازوں کی اسٹیچوز ہیں کہ وہ اللہ پہ بڑے زوراور ہیں، وہ اللہ سے اپنی بات منوا سکتے ہیں،
اللہ کریم نے فرمایا میں کوئی کمزور توڑا ہوں کہ کوئی مجھے بزور امپوز کرنے کے آپ نے فلاں کو معاف کرنا ہے؟ تو ہم اسے کہتے ہیں نفی شفاعت قہری. نفی شفاعت نہیں، نفی شفاعت قہری، کہ کوئی امپوز نہیں کر سکتا اپنے انٹرسیشن کو اور اپنے سفارش کو. اور پھر ہم نے کہہ دیا تھا کہ قرآن کریم اس حوالے سے 4 حصوں میں منقسم ہے. پہلا حصہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہو کے مائدہ پہ ختم ہو گیا، خالقیت. دوسرا حصہ اس سورہ انعام سے شروع ہے اور یہ ختم ہوگا بنی اسرائیل کے اخیر پر، سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارہ. وہاں تک ربوبیت کا موضوع زیادہ چھڑا جا رہا ہے کہ اللہ ہی رب ہے، وہ تصرفات کے مالک ہے، کوئی دوسرا متصرف نہیں ہو سکتا. اور تیسرا حصہ برکت والا، کہ برکت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، وہ سورہ کہف سے شروع ہو رہا ہے اور سورہ الاحزاب کے اخیر پہ ختم ہو رہا ہے، پارہ نمبر 22. اور چوتھا حصہ جس میں 2 موضوعات ہیں، ایک قیامت اور دوسرا نفی شفاعت قہری، وہ سورہ سبا سے شروع ہو رہا ہے، اخیر تک جا رہا ہے. دیکھیے پہلا حصہ وہ بھی الحمد سے شروع ہے، کیونکہ جب بھی مولوی صاحب تقریر شروع کر دیتا ہے تو کہہ دیتا ہے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ. تو اللہ کریم بھی جب تقریر شروع کر رہا ہے کسی موضوع پر، پہلے والا حصہ شروع کر دیا الحمدللہ رب العالمین. دوسرا حصہ آج جو شروع ہو رہا ہے، تو دیکھیے اس کے پہلے کلمات کیا ہے سورت کے الحمدللہ، اور نکالیے سورہ کہف 15ویں پارے میں بنی اسرائیل کے بعد الحمدللہ الذی انزل الکتاب علی عبدہ. اور چوتھا حصہ 22ویں پارے میں سورہ سبا سے شروع ہو رہا ہے الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. لیکن پہلے والے 3 حصوں میں ایک چیز کو ہم نے اہم سبجیکٹ قرار دیا تو اللہ نے ایک ہی بار الحمد کہہ دیا. کتنے بار؟ اور چھوٹے والے حصے میں ہم نے کہہ دیا کہ 2 مسئلے اہم ہیں، ایک قیامت اور دوسرا نفی شفاعت قہری. تو وہاں ایک بار الحمد اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا میں کہہ دیا اور دوسری بار رائٹ اوے سورہ فاطر میں کہہ دیا الحمدللہ فاطر السماوات والارض، تاکہ انڈیکیٹ کرے کہ 2 اہم سبجیکٹ یہاں ڈسکس ہو رہے ہیں. اس لیے میں نے 2 خطبے کہہ دیے اس کے لیے. تو صاحب آپ سے میتھڈالوجی چلی گئی ہے، وہ میتھڈالوجی کے کیسٹ پر کیسٹ آپ $10 کے لوگوں کو پرووائڈ کریں. یوسف انگل تو میتھڈالوجی کے اسٹوڈنٹ ہیں. الحمدللہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اب یہ دعویٰ ہے، کیا ہے؟ یہ دعویٰ ہے، اور دعوے کے لیے دلیل چاہیے کہ کیوں ساری تعریفیں اللہ کے لیے. تو اللہ خود ہی دلیل پرووائڈ کر رہا ہے. الذی خلق السماوات والارض، کیونکہ وہ اللہ ایسی ذات ہے، خلق السماوات جس نے پیدا کر دیے سارے آسمان، والارض اور زمین، وجعل الظلمات اور پیدا کر دیے ہیں اندھیرے اور تاریکیاں، والنور اور پیدا کر دی ہے نور اور روشنی. تو ظلمات یہ ظلمتن کا پلورل ہے اور نور یہ سنگولر ہے. مینز کہ ہدایت کا راستہ دنیا میں ایک ہوتا ہے اور گمراہی کے بہت سارے راستے ہوتے ہیں. اس لیے ظلمات کو پلورل استعمال کر دیا اور نور کو سنگولر استعمال کر دیا کہ ہدایت کے راستے کئی سارے نہیں ہوتے، ایک ہی ہوتا ہے. الذی خلق السماوات، کیونکہ وہ اللہ ایسی ذات ہے جس نے پیدا کر دیا ہے سارے آسمانوں کو، والارض اور زمین کو. اب دیکھیے خلق السماوات والارض، سماوات کو بھی پلورل استعمال کر دیا اور عرض کو سنگولر. مین کے سماوات کے طباق ہیں ایک دوسرے کے اوپر، جبکہ زمین کے طباق نہیں، اس کے پارٹس ہیں. زمین ایک ہی ہے، اس کے پارٹس ہیں. الذی خلق السماوات والارض، اللہ جو لفظ استعمال کرتا ہے بس ساری چیز کو اس میں جمع کر دیتا ہے. لیکن یہ اب کسی عالم کی تحقیق پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس میں کیا تحقیق کرتا ہے، اس کا ذہن کہاں تک پرواز کر سکتا ہے. جعل الظلمات،
اور پیدا کر دیے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری تاریکیاں، والنور، اور ایک ہی روشنی ایمان والی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ایسے اللہ جس نے سارے کائنات کو پیدا فرمایا، ایسے اللہ جس نے ڈھیر ساری تاریکیاں اور ایک نور کا راستہ پیدا فرمایا، تو پھر پیچھے کہہ دیا ثم۔ اب ثم یہ لغت عربی میں استعمال ہوتا ہے دین، THEN، یا اردو میں پھر، اردو میں پھر، لیکن یہاں یہ ثم استعجاب کے معنی میں آتا ہے یا استبعاد کے معنی میں آتا ہے کہ ثم، یہ دیکھیے پھر بھی، جسٹ امیزنگ، اللہ ایسی ذات ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ ثم الذین کفروا، اور مجھے دیکھیے پھر بھی وہ لوگ جو کفر کر چکے ہیں بربہم یعدلون، اللہ کے ساتھ اس کے پارٹنر پیدا کر رہے ہیں۔ کتنے احمق ہیں یہ لوگ، بس انداز ہی دیکھیے۔ الذین، اور پھر بھی وہ لوگ جو کفر کر چکے ہیں بربہم، اپنے پروردگار کے ساتھ، یعدلون، برابر کروا دیتے ہیں اس کی مخلوق کو اس کے ساتھ خدا بنا دیتے ہیں۔ کسی نے کہا عزیر یہ خدا کے ساتھ شریک، کسی نے کہا مریم یا ہولی غوث وہ خدا کے ساتھ شریک، کسی نے جیسس کرائسٹ وہ خدا کے ساتھ شریک، کسی نے کہا لات منات اور حبل، اور سارے، اور کسی نے کہا کہ داتا گنج بخش اسی کے پاس بھی ایک ڈپو ہے مستقل، اور خواجہ اجمیری اسی کے پاس بھی بہت سارے ڈپو ہیں، سارے مشکلات حل کر سکتا ہے، انا للہ۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی وہ تو ڈوبے ہوئے سفینے کو نکال لیتا ہے۔ لا کی خصوصیات مخلوق کو دینا، دیٹس کال شرک، دیٹس کال شرک۔ اور وہ جو لوگ قوالیاں سنتے ہیں دین کے نام پر، اللہ رام فرمائے کہ مولا علی او شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محمد بھی کسی کی کشتی کو پار نہیں لگا سکتا جب اللہ نہ چاہے۔ کشتی کون پار لگاتا ہے؟ صرف اللہ۔ یہ کفریہ کلمات ہیں، لوگ سردنتے شرک پر۔ ثم الذین کفروا بربہم، اور پھر بھی وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اپنے پروردگار کے ساتھ، یعدلون، وہ برابر کرواتے ہیں اور برابر جانتے ہیں غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ۔ اس کو غیر اللہ کو، اللہ کے علاوہ دوسرے مخلوق کو اللہ کے برابر سمجھتے ہیں۔ والذی، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، تو یہ پیچھے خلق السماوات والارض دلیل علوی اور صفلی، دلیل علوی اور صفلی، دلیل عقلی علوی اور دلیل عقلی صفلی، اور اب دلیل نفسی یا دلیل انفسی۔ اور والذی، اللہ وہ ذات خلقکم، جس نے پیدا کر دیا ہے آپ انسانوں کو، من طین، کیچڑ سے، من طین، کیچڑ سے، اور دوسری جگہ فرمائے من طین لازب، لیسدار کیچڑ سے، جیسے کیچڑ سے جس کا خمیر بنا دیا گیا تھا، قرآن کریم نے اسے طین لازب کہہ دیا۔ بل عجبت ویسخرون، بل عجبت ویسخرون، آپ نے عجیب بات کی ہے اور وہ مسخرے اڑاتے ہیں۔ اللہ کریم نبی کریم سے کہہ دیتے ہیں کہ بل عجبت ویسخرون، آپ نے بڑی عجیب بات کی اور بیوقوفوں کو دیکھ وہ مسخرے اڑاتے ہیں۔ والذی، اللہ تعالیٰ وہ ذات خلقکم، جس نے پیدا کر دیا ہے، اور صرف علمندی نے رات غیرادری نہیں کی، لالا نے بھی غیرادری کی، تو وہ بیڑا ڈوبنے والا ہے۔ اگر آپ درس میں نہیں آتے تو پھر بیڑا ڈوب جائے گا، ہو جائے گا، لیکن یہاں پہ دعا کریں گے نا۔ والذی، اللہ تعالیٰ وہ ذات خلقکم، جس نے پیدا کر دیا ہے آپ کو، من طین، کیچڑ سے، ثم قضا اجلا، اور پھر مقرر کر دیا ہے اجلا، ایک خاص وقت، ایک اجل مسمى، دنیا کے لیے بھی اور فرد کے لیے بھی، ہر فرد کے لیے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے آدم و حوا کو جنت سے نکلنے کا حکم دے دیا گارڈن سے، تو فرشتوں نے عرض کیا آپ کیا ہوگا؟ اللہ کریم نے فرمایا ان کے بچے بچے بچے، جنریشن جنریشن جنریشن، تو انہوں نے کہہ دیا فَإِذَنْ لَا تَسَعُهُمُ الْأَرْضُ، اس طرح پیدا ہوتے جائیں گے تو زمین انہیں نہ سمجھ سکے گی۔ تو اللہ کریم نے فرمایا إِنِّي أَجْعَلُ لَهُمْ أَجَلًا، میں نے ہر زندہ انسان کے لیے ایک خاص وقت مقرر کیا ہے، اسی پر وہ زمین کی پیٹھ سے پیٹ میں چلا جائے گا، تو بلینکس پیدا ہوتے رہیں گے، خالی جگہیں
تو فرشتوں نے عرض کیا فلا تسع بہم العیش، پھر تو ان کی زندگی بے مزے ہو جائے گی. اس قسم کا مرگ کی موت کی تلوار اگر ان کے سر پہ سوار ہوگی تو وہ تو حرکت ہی نہیں کریں گے، بس موت کے انتظار میں بیٹھے رہیں گے کہ اب آنے والا ہے اور کل آنے والا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا انی اجعل لهم عملا، میں نے ان کے لیے امیدوں کی ایسی دنیا بسانی ہے کسی کو موت کی فکر ہی نہیں رہے گی. امیدوں کے سارے وہ زندہ رہیں گے، آئندہ سال یہ کریں گے، اب لالا کی داڑھی سفید، یہ اب بھی اس چکر میں کہ بہت سارے پیسے کمائیں گے، اور اس طرح چودھری صاحب بھی. امیدوں کی دنیا ہے. اگر آدمی 100 سال کا بھی ہوگا اس کے اتنے منصوبے ہیں. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یحرم ابن آدم ویشب فی خصلتان، بنی آدم وہ ضعیف ہوتا جاتا ہے، بوڑھا ہوتا جاتا ہے، اور اس کی 2 خصلتیں جوان ہوتی رہتی ہیں. جتنا یہ بوڑھا تو وہ 2 خصلتیں جوانی کی طرف جاتی ہیں، الحرص و طول العمل. ایک گریڈ اس کا جوان ہو جاتا ہے اور دوسرے لمبے لمبے منصوبے. جیسے یہ بوڑھا ہوتا ہے وہ جوانی کی طرف یہ 2 منصوبے جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دریا کو خوب بند کر دیا. یحرم ابن آدم ویشب فی خصلتان الحرص و طول العمل. سبحان اللہ. یہ جو آپ بناتے ہیں کہ ایک دوسرا پلازا وہاں بنائیں گے، عمل عین کے ساتھ نہیں ہے، الف کے ساتھ ہے. امید کو کہتے ہیں. واجل مسمى عنده، اور وقت مقرر ہے اللہ کے نزدیک. ثم، یہ رد ہے مشرکین مکہ پر. وہ کہتے تھے کہ وہ اللہ جس کا تذکرہ محمد کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ آسمانوں پہ بیٹھا ہوا ہے. کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ زمین میں بھی ہمیں کچھ اللہوں کی ضرورت ہے، تو وہ یہاں آئے جو بیت اللہ میں پڑے ہوئے ہیں زمین میں. تو اللہ کریم نے فرمایا وَهُوَ، اور وہی اللہ، اللہ وہ اللہ ہے، فی السماوات، آسمانوں میں بھی، وفی الارض، اور زمین میں بھی. کسی دوسرے اللہ کی ضرورت نہیں. بس ایک ہی جملے سے ان کا سارا منصوبے کا بیڑا غرق کر دیا. وَهُوَ، اور وہی اللہ، اللہ وہ اللہ ہے، فی السماوات، آسمانوں میں بھی. یہ نہیں کہ وہ اللہ ہے آسمانوں کا اور زمینوں کے کچھ اور ہیں، نہیں، وہی اللہ ہے آسمانوں کا، وہی اللہ ہے زمینوں کا. اور وہی اللہ، اللہ اللہ ہے، فی السماوات، آسمانوں میں، وفی الارض، اور زمین میں. یعلم سرکم، وہ جانتا ہے آپ کے پوشیدہ رازوں کو، وجہرکم، اور آپ کے آشکارا اور ظاہر چیزوں کو. ویعلم، اور جانتا ہے ما تکسبون، وہ عمل جو آپ کرتے رہتے ہیں سب کچھ جانتا ہے وہ. ما تاتیم من آیت من آیات رب، یہ شکوہ ہے ان سے، شکایت ہے کہ یہ انسانوں کا کردار ہوتا ہے جو یہ کر رہے ہیں. وما تاتیم من آیت من آیات ربیم، اور نہیں آتا ہے کفار کے پاس کوئی بھی آیت اپنے پروردگار کی آیات میں سے، الا کانوا عنہا معرضین، مگر وہ اس سے منہ موڑنے والے ہیں. جیسی آیت آئی اس طرح انہوں نے منہ موڑ لیا. یہ کوئی انسانوں کا کام ہے؟ ذرا سنے تو، سوچے تو. نہ سنتے ہیں نہ سوچتے ہیں. شکایت کہتے ہیں اسے. کیا کہتے ہیں؟ شکایت کہتے ہیں کہ یہ کوئی انسانوں والا عمل ہے تو یہ کر رہے ہیں. سنیں اور سوچیں. وما تاتیم، اور نہیں آتا ان کے پاس من آیتیں کوئی بھی آیت، من آیات ربہم، ان کے پروردگار کے آیات میں سے، الا کانوا عنہا معرضین، مگر وہ اس سے منہ موڑنے والے ہیں. فقد کذبوا بالحق لما جاؤ، تحقیق کو تکذیب کر چکے اور جھٹلا چکے، بالحق، اس حق وحی کو اور حق دین کو. لما جام، جب آ گیا یہ دین ان کے پاس، فسوف یاتیم، یہ انذار ہے، فسوف یاتیم، تو جلد ہی آ جائے گا ان کو، انباؤ، کانسیکوینسز. فسوف یاتیم، آ جائیں گے ان کے پاس، انباؤ، کانسیکوینسز اور نتائج، ما کانوا بہ یستہزئون. انبا جمع ہے نبا کا، اصل میں کہتے ہیں نیوز کو، خبر کو. کس کو؟ خبر کو. جس طرح ہم کہتے ہیں آپ کو خبر ہو جائے گی، مینس کانسیکوینسز کا پتہ لگ جائے گا. فسوف، جلدی، یاتیم، آ جائیں گے ان کے پاس، انباؤ، اخبار اور نتائج، ما کانوا، اس چیز کے، کانوا بہ یستہزئون، جو وہ اس کے ٹٹھے اڑاتے رہے. الم یروا کم اہلکنا قبلہم من قرن، اسے کہتے تذکیر بایام اللہ. میتھڈالوجی میں گزر گیا تھا کیا؟ تذکیر بایام اللہ. 5 چیزیں ہم نے ذکر کر دی تھی. کیا 5 چیزیں؟ کیا
تذکیر سب سے پہلے علم الاحکام، علم الاحکام، اس کے بعد آپ نے آج اسٹڈی کر کے اس کو کل ان دوستوں کے سامنے بیان کرنا ہے، میں نہیں بتاؤں گا۔ کبھی کوئی بات میں نے آپ کے اس طرح تسلسل سے امتحانات بھی لینے ہیں کہ آپ کچھ پتہ نہیں، بعد میں بھی کچھ دیکھتے سنتے ہیں کہ بس یہاں سن کے چلے جاتے ہیں۔ میں نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ جب گاڑی چلائیں تو اسی کیسٹ کو لگائیں، کم از کم زیادہ نہ ہو تو اسی دن کا کیسٹ دوسرے دن لگائیں، کچھ نہ کچھ پلے پڑتا جائے گا۔ لم یرو کم آلکنا، آیا انہیں پتہ نہیں، کم آلکنا کہ کتنے سارے ہم نے ہلاک کر دیے، من قبلہم ان سے پہلے، من قرن امتوں میں سے کتنی ساری امتیں ہم نے تباہ کر دی، ہلاک کر دی۔ مکناہم فی الارض، ہم نے انہیں حکومت دے دی تھی، فی الارض زمین میں، ما لم نمکن لکم، ایسی حکومت جو ابھی تک ہم آپ کو نہیں دے چکے ہیں۔ مشرکین سے کہتے ہیں کہ ابھی تک ہم آپ کو وہ حکومت نہیں دے چکے، وہ مہارت اور ہمت جو ان کے پاس تھی وہ آپ کے پاس نہیں۔ آپ ذرا پہاڑی میں ایک گھر تو قوم صالح کی طرف بنا کے دکھائیں۔ قوم صالح نے پہاڑوں کے اندر پیٹرا میں اور مدائن صالح میں جو گھر بنائے ہیں، ایک تو بنائے پیٹر کا تو چھوڑیے کہ 4,000 کرسیاں پتھر کی پڑی ہوئی ہیں وہاں گراؤنڈڈ، پتھر کو کوت کوت کر 4,000 کرسیاں ایک ایک پیٹر میں، ایک ایک پیٹر، ایک ایک گھر اتنا نقش و نگار کہ میرے خیال میں آج کے مستری لگ جائیں گے تو اگر آپ 100 مستری لگائیں تو ان کے 100 سال لگ جائیں گے اس پر، ایسا نقش و نگار کر دیا ہے۔ ویسے میں تو جمع کرنا ہے کہ وہاں چلے جائیں، لیکن مہارت کی بات ہے کہ کتنے ماہر لوگ تھے۔ لم یرو کم آلکنا من قبلہم من قرن، آیا انہیں پتہ نہیں کہ کتنے ہلاک کر دیے تھے ہم نے ان سے پہلے، من قرن امتوں کو، مکناہم ہم نے قوت اور حکومت دی تھی ان کو، فی الارض زمین میں، ما وہ حکومت اور وہ قوت، لم نمکن لکم جو ہم نے نہیں دی آپ کو، وارسلنا السماء اور ہم نے وارسلنا السماء جاری کر دیا ان کے اوپر بادل، مدرارن پے در پہ، بر وقت ان کے اوپر بارشیں ہوتی رہی تو ان کی زراعت بھی مثالی زراعت تھی، ان کی زراعت بھی مثالی زراعت تھی۔ وجعلنا الانہار اور ہم نے جاری کر دیے تھے دریا، تجری من تحتہم نہریں، تجری من تحتہم جو روان دوان ہوتے، من تحتہم ان کے قبضہ قدرت میں، دریاؤں پر بھی ان کا کنٹرول تھا۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ ہم نے ہلاک کر دیا ان کو، بِذُنُوبِهِمْ ان کے گناہوں کی وجہ سے، وَأَنشَأْنَا اور پیدا کر دیا ہم نے، مِن بَعْدِهِمْ ان کے بعد، قَرْنًا آخَرِينَ دوسری امت، ایک کو تباہ کر کے دوسری کو پیدا کر دیا۔ وہ انسان کے بچے نہیں بنے تو ہم نے اس کو تباہ کر کے تیسری امت کو پیدا کر دیا، وہ انسان کے بچے نہیں بنے تو ہم نے چوتھی امت پیدا کر دیا۔ اور اللہ کریم نے دوسری جگہ فرمایا وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، یہ کام آپ کو مشکل نظر آئے گا، اللہ کے لیے تو اس میں مشکل کا کوئی تصور نہیں۔ آج کی دنیا اگر اللہ تعالیٰ ختم کر دے تو ایک ہی کن میں اس سے خوبصورت دنیا نہیں بنائے گا۔ بس لَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، یہ جواب ہے ان کے ڈیمانڈ کا کہ انہوں نے ڈیمانڈ کر دیا کہ آپ کہہ دیتے ہیں آج فلاں فلاں یہ آیتیں میرے اوپر نازل ہوئی، جبکہ آپ کے پاس اس کے کوئی ڈاکومنٹری پروف نہیں ہوتے، کہ یہ کوئی ڈاکومنٹری پروفز ہونے چاہیے، کیا ہونے چاہیے؟ ڈاکومنٹری پروفز آپ کے پاس ہونے چاہیے، لکھی ہوئی چیز آپ کے پاس آنی چاہیے، لکھی ہوئی چیز۔ اللہ کریم نے فرمایا ان بدبختوں نے ایمان لانا ہی نہیں، اگر میں لکھا ہوا بھی بھجوا دوں۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ اگر ہم نے نازل کر دیا آپ کے اوپر کتاباً لکھی ہوئی کتاب، فی قِرْطَاسٍ کسی کاغذ میں، قرطاس کا معنی کاغذ، فَلَمَسُوا بِأَيْدِيهِمْ اب دیکھیے اللہ کریم نے عجیب تعبیر اپنائی، ایک یہ ہے کہ میں آنکھوں سے اس کاغذ کو اور اس کی لکھائی کو دیکھ رہا ہوں، لیکن میری آنکھیں مجھے دھوکہ بھی دے سکتی ہیں، میری آنکھیں مجھے دھوکہ بھی دے سکتی ہیں، اس لیے اللہ نے تعبیر کر دی کہ صرف آنکھوں کا دیکھنا تو کیا، انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے کر ٹچ سے بھی معلوم کر دیا کہ واقعی کاغذ ہے اور اس پر کچھ لکھائی ہوئی ہے۔ آپ نے دور سے نہیں دکھایا کہ یہ دیکھیں، کیونکہ دور سے تو وہ میجک والے میجیشین ہوتے ہیں وہ بھی دکھا دیتے ہیں، وہ بھی دکھا دیتے ہیں، جبکہ حقیقت اس کی کچھ نہیں ہوتی ہے کہ ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا اب میجیشین سے آپ کہتے ہیں کہ وہ چیز مجھے ہاتھ میں دیں تو اس کی تو کوئی حقیقت نہیں ہوتی، کیا دیں آپ کو،
وہ تو تخیل ہوتا ہے، امیجنیشن ہوتی ہے. اللہ کریم نے فرمایا کہ اس کتاب کا بھی تذکرہ نہیں کر رہا جسے آپ انہیں دکھائے کہ یہ دیکھ کے کاغذ ہے، اللہ کی جانب سے آیا ہے، اس پر یہ کچھ لکھا ہے. اللہ نے فرمایا فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اور وہ انہیں ٹچ بھی کر دیں اپنے ہاتھ سے. لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، پھر بھی ان کے ریمارک سے یہ ہوں گے کہ یہ واضح میجک ہے. لَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اور اگر ہم نے نازل کر دیا آپ کے اوپر کتاباً لکھی ہوئی کتاب فی قرطاس کاغذ میں فلمسوہ، اور انہوں نے ٹچ بھی کر دیا بایدیم اپنے ہاتھوں سے، لقال الذین، تو کہہ دیں گے وہ لوگ جو کفر کر چکے کیا کہیں گے، ان ھذا، نہیں ہے یہ الا سحر مبین، مگر کلیئر میجک ہے، یہ واضح جادو ہے جو آدمی کر چکا ہے، یہ محمد ایک واضح جادو کر چکا ہے. قالوا، اور وہ کہہ دیتے ہیں لولا انزل علیہ ملک، انہوں نے کہہ دیا آپ پیغمبر ہیں، اللہ کے پاس اتنے کروڑوں اربوں فرشتے ہیں، تو آپ کی تصدیق کے لیے کوئی فرشتہ کیوں نہیں آتا کہ جب آپ تقریر کرے تو وہ تصدیق کر دے کہ یہ ٹھیک بول رہا ہو، یہ ٹھیک بول رہا، کوئی فرشتہ ہونا چاہیے. جس طرح وہ میلے میں ہوتے ہیں، میلے میں پاکستان میں، یہاں نہیں، میلے میں وہ جو دوائیاں یہاں پہ درمیان میں وہ سانپ اس طرح پھن کھولا ہوا، صحیح، وہ پھن کھولا ہوا ہے اور اس کے پاس کچھ بوتل ہیں، بہت سارے ڈھیر سارے بوتل، ایک لمبی تقریر وہ کر دیتا ہے. ہمارے ہاں جب آ جاتا ہے تو اس کو پشتو آتی نہیں، تو ہمارے میلوں میں اس کے ساتھ ایک پشتو ترجمان ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ایک پشتو کا ترجمان، ٹرانسلیٹر ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ اگر کسی کے گھٹنے میں درد ہو، صحیح ہے، تو پشتو والا کہتا ہے کہ چاپ کوٹھی کی درد بھی، سینے میں درد ہو، اپنے آپ کو مارتا رہتا ہے، سینے میں درد ہو، کمر میں درد ہو، تو وہ ترجمہ کرتا رہتا ہے لا کے دردی، پسینے کے دردی، ہاں، تو میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں. تو اس کے الفاظ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میں آئی سوئر بائی اللہ، لیکن وہ ٹرانسلیٹر بھی بڑا عجیب ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہی سوئر بائی اللہ. ہاں، وہی بے پہ خدا قسم کہی، وہی مجھے کیا پڑھا ہوا ہے کہ میں کہوں کہ میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں. اس طرح ایک فرشتہ ہونا چاہیے جو اس کے ساتھ تقریر کرتا رہے کہ یہ جو کہتا ہے تو سچ کہتا ہے. قالوا، وہ کہہ دیتے ہیں لولا انزل علیہ ملک، کیوں نہیں نازل کیا گیا اس کے اوپر ایک فرشتہ جو اس کی تائید کرے. اللہ کریم نے فرمایا کہ فرشتے کا آنا آپ کی تائید کے لیے معجزہ ہوگا. کیا ہوگا؟ اور معجزہ طلب اور ڈیمانڈ کے پس منظر میں آ جائے اور لوگ ایمان نہ لائیں. تو کل میں نے ضابطہ بنا دیا تھا کہ پھر میں نے کا اینٹ سے بجانا ہے، پھر میں نے کسی کو چھوڑا نہیں. کل میں نے ضابطہ بتا دیا تھا، یہی ہے وہ ضابطہ. وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، اور اگر ہم نازل کر چکے ہوتے فرشتے کو اور یہ ایمان نہ لاتے، لَقُضِيَ الْأَمْرُ، تو پھر تو فیصلہ ہو جاتا ان کے کام کا، ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، اور پھر انہیں کوئی مہلت نہ دی جاتی، پھر مہلت کی گنجائش نہیں ہوتی. اور دوسری بات، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اب دیکھیے فرشتہ، سیٹلائٹ سے استفادہ کرنا، یہ ہر ایرے غیرے کا کام ہے، جو اسپیڈ کے ماہر کا، کس کا؟ اسپیڈ کے ماہر کا. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ فرشتہ تو سیٹلائٹ ہے، اسی سے استفادہ کرنے کے لیے بھی اسی فیلڈ کے لوگ ہونے چاہیے. اب ابو جہل بدبخت اس سے کیا استفادہ کرے گا؟ ابو جہل بدبخت اس سے کیا استفادہ کرے گا؟ تو اللہ کریم نے فرمایا اگر میں فرشتہ بھجواتا بھی تو فرشتے کی حیثیت سے نہ رہتا، میں اس کی ماہیت کو کنورٹ کر کے انسان بناتا تاکہ یہ استفادہ کر جائے، تاکہ یہ پریکٹیکلی اس کے اعمال سے استفادہ کر جائے. اور جب میں اسے کنورٹ کر کے پھر انسان بنا دیتا تو پھر ان کا اعتراض یہ ہوتا کہ فرشتہ کیوں نہیں آئے، پھر انسان ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کب تک میں فرشتے بھجوا کر ان کو کنورٹ کرتا رہا؟ یہ تو ایک کنٹینیوس عمل ہوگا جس کی کوئی انتہا ہوگی نہیں، کیونکہ فرشتے سے یہ استفادہ نہیں کر سکتے. میں نے لازماً اس کو کنورٹ کرنا ہے، انسان بنانا ہے. انسان بنے گا تو جو اعتراض آپ پر ہے وہ دوسرے انسان پر بھی ہوگا. بات ذہن میں آ رہی ہے؟ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اور اگر ہم نے اسی مبعوث کو بنا دیا ہوتا فرشتہ، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا،
تو ہم ضرور اسے کنورٹ کروا دیتے رجلن آدمی کی شکل میں، وللبسنا علیہم ما یلبسون اور ہم اشتباہ لے آتے ان کے اوپر ما یلبسون وہ چیز جو یہ اپنے اوپر اشتباہ کا ذریعہ بنا چکے، جو اشتباہ آپ کے متعلق ہی اپنا چکے ہیں وہی اشتباہ والی صورت اس فرشتے کے متعلق بھی ہوتی۔ بات ذہن میں آ گئی چودھری صاحب؟ اب یہ کنسول کرنا ہے رسول پاک کو صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے ڈیمانڈز کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ آپ ایک معجزہ لائیں، انہوں نے رکنا ہے نہیں، دوسرا معجزہ انہوں نے تیسرے کا مطالبہ کرنا ہے، یہ تو کرتے رہیں گے۔ وَلَقَدْ اور یہ جو مطالبے کرتے ہیں اس میں سیریس نہیں ہیں، یہ ٹٹے اڑاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ مذاق اڑاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تسلی دے دی۔ وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ اور تاکہ استوزیا مسخرے اڑائے گئے تھے برسول انبیاء کے ساتھ من قبل کا آپ سے پہلے، فحاق بالذین پس نازل ہو گیا ان لوگوں پر سخروا منہم جو مسخرے اڑا چکے تھے ان میں سے، کیا ما کانوا بہ یستہزئون وہ چیز جس کے وہ مسخرے اڑاتے رہے، وہ عذاب کے مسخرے اڑاتے رہے تو وہ عذاب ان کے اوپر نازل ہو گئی۔ یہ تخویف ہے، کیا ہے؟ انذار، وارننگ۔ قل آپ انہیں کی دیجئے سیرو فی الارض آپ ذرا ٹور کریں فی الارض اللہ کی زمین میں، ثم انظروا اور پھر دیکھیں نظر غائر سے، ڈیپلی آپ ذرا تھارولی اسٹڈی کریں، ثم انظروا اور پھر دیکھ لیں کیف کان عاقبۃ المکذبین کہ کیا ہو گیا انجام تکذیب کرنے والوں اور جھٹلانے والوں کا۔ ذرا جائیں اس فری وے پر، ذرا جائیں اس فری وے پر جو رائٹ وے فلسطین تک جاتی ہے، تو ذرا دیکھیں قوم لوط کو دیکھیں، قوم شعیب کو دیکھیں، ہود کو دیکھیں، مدائن صالح کو دیکھیں، فرعون کو دیکھیں کہ کیا کیا ہم نے ان کا۔ بصیروا فی الارض آپ ذرا چکر لگائیں، ثم انظروا پھر آپ ذرا نظر غائر سے دیکھیں کیف کان عاقبۃ المکذبین کہ آپ جیسے جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ آپ کی دیجئے لمن ما فی السماوات یہ اصل مدعا ہے، آپ کہہ دیجئے ان سے لمن ما فی السماوات کہ کس کے دائرہ اختیار میں وہ ساری چیز جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ اب انہوں نے چپ سادھ لینی ہے، انہوں نے چپ سادھ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہبل کے کنٹرول میں، کس کے کنٹرول میں؟ ہبل کے کنٹرول میں، کیونکہ پھر آپ نے انہیں پھر کاؤنٹر کرنا ہے کہ جب ساری چیزیں ہبل کے کنٹرول میں ہے جو آپ کے بڑے خدا ہیں، سب سے بڑے ان کے بڑے کیا تھے؟ ہبل۔ اور یہ عمرو بن لحیہ کا ایک شخص تھے، وہ یمن سے اٹھا کر اسٹیچو کو لے آئے تھے، انہوں نے کہا یہ خدا کا اسٹیچو یہ سب کچھ کر سکتا ہے، یہ ہاں سب کچھ کر سکتا ہے، یہ خداؤں کی دنیا میں ہیڈ آف دی اسٹیٹ اور چیف ایگزیکٹو ہیں، اور باقی اس کے ساتھ گورنرز وغیرہ ہوں گے، ہر ایک قبیلے کا اپنا اپنا ریپرزینٹیٹو، گویا خداؤں کی اس اسمبلی میں ہر ایک قبیلے کا ایک نمائندہ ہوگا اور لویا جرگہ تشکیل ہو جائے گا۔ لوگ اسے کہتے ہیں لویا جرگہ، ہم کہتے ہیں قومی اسمبلی، یہ لوگ کہتے ہیں کانگریس، صحیح، اور وہ برطانیہ والے کہتے ہیں ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو، صحیح، اور انڈیا والے کہتے ہیں لوک سبھا۔ تو یہ لوک سبھا تشکیل ہو جائے گی، لوک سبھا کی خدا سبھا تشکیل ہو جائے گی، ان کی اسمبلی ہوگی۔ تو اب آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمینوں کے اختیارات کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہبل کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ پھر آپ نے کاؤنٹر کرنا ہے کہ جب سب کچھ ہبل کے اختیار میں ہے اور میں اس کی خدائی کو چیلنج کر رہا ہوں تو ابھی تک مجھے کیوں کچھ نہیں ہوا؟ ابھی تک میں ٹھیک ٹھاک زندہ ہوں اور کچھ بھی نہیں ہوا، ٹھیک ٹھاک زندہ ہوں اور کچھ بھی نہیں ہوا، تو وہ بھی تو نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ انہیں کاؤنٹر کا خطرہ ہے کہ یہ کاؤنٹر کرے گا کہ پھر میں اور میرے ساتھی کیوں اب تک زندہ ہے؟ معاملات سارے ہبل کے کنٹرول میں، نہ مجھے کچھ ہوا، نہ ابو بکر کو کچھ ہوا، نہ عمر کو کچھ ہوا، نہ عثمان کو کچھ ہوا، نہ علی کو کچھ ہوا، نہ بلال کو کچھ ہوا، نہ صہیب کو کچھ ہوا، نہ عمار کو کچھ ہوا۔ اٹ مینس کہ وہ بھی نہیں کہہ سکتے، وہ بھی نہیں، تو امپلائڈ اٹ مینس کہ ساری چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں، لیکن اسی حوالے سے بھی انہوں نے چپ ساتھ دینا ہے کیونکہ پھر تو ان کا پلہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اب ذہن آ رہی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ آپ ان سے پوچھ لیے لمن ما فی السماوات، آصف صاحب اگر آپ جاتے ہیں لمن ما فی السماوات کہ کس کے اختیار میں ہے وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، قل آپ کی دیجئے للہ، یہ سارے اللہ کے لیے ہیں۔ انہوں نے نہیں کہنا
آپ سوال بھی خود کریں اور جواب بھی خود کریں، کیونکہ انہوں نے جواب دینا نہیں۔ قل آپ کہہ دیجئے للہ خاص اللہ کے لیے ہے، کتب علی نفسی الرحمہ، کتب علی نفسی الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے لازم کر دیا ہے اپنے ذات کے اوپر رحمت، کیا کہ میں مسلمانوں پہ رحم میں انسانوں پہ رحم کرتا رہوں گا۔ تو سب سے بڑے رحم یہ ہے کہ آپ کی گائیڈنس کے لیے کبھی پیغمبر بھجواتا ہے اور کبھی کتاب بھجواتا ہے، پیغمبر بھجواتا ہے اور کتاب بھجواتا ہے، پیغمبر بھجواتا ہے اور کتاب بھجواتا ہے، لیکن آپ بدبخت جو رحمت کو اپنے سینے سے نہیں لگا رہے، ورنہ اللہ نے تو صرف رحمت کا ارادہ کیا ہے۔ اللہ کا کبھی عذاب کا ارادہ نہیں ہوتا، عذاب آپ لوگ خود لے آتے ہیں، عذاب کے لیے باعث آپ خود بنتے ہیں۔ کتب علی نفسہ، اللہ نے لازم کر دیا ہے علی نفسہ اپنے اوپر الرحمہ رحمت، لیجمعنکم، یہ پھر انذار ہے، کیا ہے؟ انذار، وارننگ، لیجمعنکم، آپ کو جمع کر دے گا الی یوم القیامت، روز قیامت میں، لا ریب فیہ، کہ نہیں کوئی ڈاؤٹ اس کے آنے میں، الذین، وہ لوگ خسروا انفسہم، جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا ہے، لاس میں ڈال دیا ہے، فہم لا یؤمنون، وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے، وَلَهُ، اسی اللہ کے اختیار میں، ما سکن فی اللیل والنہار، وَلَهُ، اس اللہ کے اختیار میں ہے ما وہ چیز، سکن فی اللیل، جو دن کے وقت زمین میں سپریڈ ہو جائے، منتشر ہو جائے، فی اللیل، رات کے وقت، والنہار، اور دن کے وقت، مین کہ جو چیزیں دن کے وقت حرکت میں اور مومنٹ میں ہوتی ہے وہ بھی اللہ کے اختیار میں، جو رات کے وقت مومنٹ میں ہوتی ہے وہ بھی اللہ کے اختیار میں۔ وَهُوَ، اور یہی اللہ تعالیٰ السمیع، سننے والا ہے، العلیم، اور جاننے والا ہے۔ قل، آپ کی دیجئے، اغیر اللہ اتخذ ولیا، یہ رد ہے ان کے ڈیمانڈ کا کہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بس معمولی سی بات ہے، آج کے دور کے تقاضے ذرا بدل گئے ہیں، آج کے دور کے تقاضے ذرا بدل گئے ہیں، اور دیکھیے کب تک ہم اور آپ لڑتے رہیں گے؟ تو بس صرف آپ اتنا کہہ دیں کہ یہ ہمارے جو 360 یہاں پڑے ہوئے ہیں، 360 جو پڑے ہوئے، یہ بھی ہمارے کاموں کو ٹھیک کروانے والے ہیں، ہمارے معاملات کو سنبھالا دینے والے ہیں۔ دے آر پیپل ہو ارینج اوور افیئر، ہمارے معاملات کو چلاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ آپ انہیں کہہ دیں کہ اچھا اللہ کے علاوہ میں کسی اور کو ڈسپوزر آف افیئرز مانوں؟ قطعاً نہیں۔ اغیر اللہ، آپ کہہ دیجئے اغیر اللہ، آئے اللہ کے علاوہ، اتخذو، میں بنا دوں، ولین، کارساز، ولین، کارساز، ولین، فاطر السماوات، وہ اللہ جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا، والارض، اور زمین کا، وہو یطعم، اور یہی اللہ یطعم، کھلانے والا ہے ساری مخلوق کو، ولا یطعم، اور انہیں نہیں کھلایا جاتا کیونکہ یہ اس کے ریکوائرمنٹس میں نہیں ہے۔ تو طعام کا ذکر یہ چونکہ سب سے بیسک نیڈ ہے، سب سے بنیادی ضرورت لیونگ تھنگس کی کیا ہے؟ کپڑا بھی نہیں ہے، شیلٹر بھی نہیں ہے، بنیادی چیز کیا ہے؟ آپ وہاں فٹ پاتھ پر سو جائیں گے، لیکن کھانا یہ بنیادی، اس لیے بنیادی ضرورت کو اللہ نے مینشن کر دیا، ورنہ صرف کھانا مراد نہیں، وہ یطعم، وہ کھلاتا ہے سارے لیونگ تھنگس کو، ولا یطعم، اور اسے نہیں کھلایا جاتا کیونکہ اس کی ڈیمانڈ نہیں، یہ اس کے نیڈز نہیں ہے، اس کی نیسیسٹی نہیں ہے۔ تو یہ بطور ایگزامپل بتا دیا، اصل مراد یہی ہے کہ وہ یطعم، اور یہی اللہ حاجت روائی کر رہا ہے ساروں کی، ولا یطعم، اور اس کی کوئی حاجت روائی نہیں کی جاتی، اس لیے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ آپ کہہ دیجئے او پیغمبر، انی امرتو، کہ مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اکونا اول من اسلم، کہ میں بن جاؤں اول وہ جو سرنگوں ہوتا ہے اور سرنڈر کرتا ہے اللہ کے سامنے، ولا تکونن، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ نہ بنے آپ من المشرکین، مشرکین کے گروہ میں سے۔ قل، آپ کی دیجئے، انی اخاف، میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی، اگر میں نے تھوڑی سی نافرمانی کر دی اپنی پروردگار کے، کس سے ڈرتا ہوں؟ عذاب یوم العظیم، بہت بڑے دن کے عذاب سے، من یصرف عنہ یومئذ، وہ شخص یصرف
جنہیں محفوظ کیا گیا غنہو اس دن کے عذاب سے یومئذ اسی دن فقد رحمہ تو تحقیق اللہ نے رحم کر دیا اس کے اوپر وذالک الفوز المبین اور یہ کلیئر قسم کی کامیابی ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ اور اگر پہنچا دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی تکلیف اور بیماری فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ نہیں ہے کوئی دور کرنے والا مگر صرف وہی اللہ تعالیٰ جو تکلیف آپ کے اوپر آئے گا تو مشکل کشا کون ہوگا اللہ تعالیٰ رسول پاک بھی مشکل کشا نہیں ہو سکتا اس لیے ہم سے کسی نے فتویٰ پوچھا کہ درود تاج پڑھنا جائز ہے درود تاج ایک درود ہے لمبی سی درود شریف ہے لمبی سی درود بھائی درود وہ پڑھنا سب سے بہترین ہے جو حضور کے اپنے کلمات ہیں آپ خود کیوں کلمات بناتے رہتے ہیں بس حضور پاک پہ وہ درود بھجوائے جو حدیث میں آیا ہے اور نماز میں ہم کون سی درود پڑھتے ہیں کما صلیت علی ابراہیم اسے کہتے درود ابراہیمی کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم تو سب سے بہترین درود وہی ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت یا حدیث میں اللہم صلی علی محمد النبی الامی وبارک وسلم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم حدیث میں آیا ہے اور اس حدیث کے متعلق آیا ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد عصر کی نماز تک اگر کوئی آدمی اس کا وظیفہ کرے تو میں اس کی سفارش کروں گا حضرت شیخ الحدیث میرے پیر و مرشد اور تبلیغی جماعت کے بزرگ مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی کا تو یہ معمول تھا اور اپنے تمام مریدوں کو یہ تلقین کیا کرتے تھے تو اس کے ایک ڈسائپل مدینہ میں رہتے ہیں اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ مولوی زکریا کو میرا سلام کہہ دیں اور اسے کہہ دیں کہ اسی درود کے ساتھ آپ لازم ملازم رہیں یہ درود پڑھتے رہیں جو آپ جمعہ کی نماز کے بعد مسجد نبوی میں پڑھتے رہتے ہیں تو بس وہی درود سب سے افضل ہے جو حدیث میں آیا ہے کہا آیا اب درود تاج پتہ نہیں کس نے تشکیل دیا ہے ٹھیک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں ہیں اور اس میں لیکن اس میں ایک جملہ ہے ہم کہہ رہے تھے اس کو ایکسکلوڈ کر دیں تو شرکیہ جملہ ہے کہ دافع البلاء والوباء والقحط والالم کہ محمد ساری مصیبتوں کو دفع کرنے والا ہے اور ساری بلاؤں کو دفع کرنے والا ہے اور قحط کو ختم کرنے والا ہے اور بیماریوں کو شفا دینے والا ہے انا للہ وانا الیہ راجعون جبکہ یہ صفات خالص کس کے کس کے اللہ کے محمد خود کہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی بیماری کے لیے کہتے تھے کہ اللہم یا رب الناس اذهب الباس اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما اللہم یا رب الناس او سارے مخلوقات کے پروردگار اذهب الباس میری اس بیماری کو ختم کر دے اللہم یا رب الناس اذهب الباس اشف مجھے شفا دے دے انت الشافی آپ ہی شفا دینے والے لا شفاء الا شفاؤک آپ کی شفا کے علاوہ کسی دوسرے کی شفا کا کوئی تصور نہیں شفا ان اور مجھے ایسی شفا دے دے لا یغادر سقما کے سائیڈ افیکٹ بھی باقی نہ رہے محمد نے خود کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم پگڑی بات کر رہے ہیں وہ برکات کی بات ہوتی ہے اور اعتقاد کی بات ہوتی ہے ہم بھی کہتے ہیں فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے سر درد ہو رہا ہے تو میں سورہ فاتحہ پڑھ لیتا ہوں کیونکہ ہمارا اعتقاد ہوتا ہے قرآن کریم کے اوپر قرآن کریم کے کہ ان کلمات کا کوئی خاص اثر ظاہر ہوتا ہے کوئی خاص اثر ظاہر اور تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ حدیث میں دو چیزیں آتی ہیں ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الرقا والتمائم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گلے میں تعویذ وغیرہ لٹکانے سے منع کر دیا کیا کر دیا کیونکہ مشرکین مکہ مشرکانہ کلمات لکھ کر یہاں لگا رہے تھے یا یہاں باندھ دیتے صحیح جبکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہر بچے کے لیے الحمدللہ لکھ کر اسے بند کر کے اسے کہہ رہے تھے کہ اپنے جیب میں رکھا کریں تو ہم بھی لکھ لیتے ہیں کوئی آیت کوئی آ جائے تو اس میں وہ روحانی پاور پیدا کرنے کے لیے تاکہ اس کی روحانی پاور پیدا ہو ہم کہتے ہیں کہ یہ میں لکھ لیتا ہوں یہ آیت یہ آپ اپنے پرس میں رکھا کریں اپنے ساتھ پرس میں رکھا اعتقاد کی بنیاد پر اس آدمی میں کھچ پیدا ہو جاتی ہے اس آدمی میں اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ کبھی کبھار آیت پڑھ کر شف کر دیتے تو کسی نے کہہ دیا کہ حضرت یہ جو آپ کے کلمات ہیں ان کلمات کا کیا اثر ہو سکتا ہے کیونکہ لوگ تو فزیکل پہ یقین رکھتے ہیں اسپرچول پر تو کوئی یقین رکھتا نہیں اسپرچول پر یقین بنانا بڑی مشکل بات ہے ہم تو لکیر کے فقیر ہیں جو نظر میں آتا ہے فزیکل چیز میٹیریل اسی پہ یقین رکھتے ہیں تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت تھانوی
रहमत अलैह ने, उसी के पास एक लेमू पड़ा हुआ था, ये नहीं होता लेमू, तो उसने उस लेमू को काट डाला और उसने इस तरह कर दिया, उसने कहा कि ये लेमू इतना बेहतरीन लेमू है और इसकी तुरशी इतनी है, तो उस आदमी ने तरह कर दी। अरे रहमतुल्लाह ने फरमाया भाई क्या हुआ? उसने कहा मुंह में पानी भराया। उसने कहा किस वजह से? उसने कहा ये आपने जो लेमू का तस्करा कर दिया और जी मुझे एहसास हो गया कि कलिमात का असर होता है, कलिमात का असर होता है। तो हम भी पढ़ते रहते हैं और आप भी पढ़ा करें, इसलिए जेब में पूरे कुरान को जेब में रखना। मैं तो क्या कहा करता हूँ कि कुरान को इतने छोटे अंदाज में छपवाना ही कुरान की तौहीन है, अजमत का तसव्वुर खत्म हो जाता है। वो छोटा सा कुरान है, कुरान के लिए इस्तिलाह इस्तेमाल करना ही नाजायज है कि कुरान बड़ी अजीम चीज है। हाँ, कुरान बड़ी अजीम चीज है, तो इसकी अजमत को यानी यहाँ पे लोग इस तरह रख देते हैं। मैं कहता हूँ खुदा के बंदे उठा के रख दें, क्या कर दें? उठा के रख दें। ये आदाब के खिलाफ है। क्या है? आदाब के खिलाफ है। और अगर आपको पहुंचा दे अल्लाह ताला बिजुर्रिन कोई तकलीफ, फला काशिफ लहू तो नहीं है दूर करने वाला उसी तकलीफ का, इल्लाहु मगर वही अल्लाह। वइयमसस्का बिखैरिन, और अगर आपको पहुंचा दे कोई खैर, फव्वाला कुल्लि शैइन कदीर, तो वो हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। वहुवल काहिरु फौका इबादे, और वही अल्लाह ताला गालिब है फौका इबादे अपने सारे बंदों के ऊपर। वो वल हकीमो, और वो अल्लाह ताला हिकमत वाला है। अल खबीर, और वो खबरदार है। कुल आप कह दे अय्यु शैइन अकबर शहादा। अच्छा, ये उनके दूसरे एतराज का जवाब है कि चलो आप जितनी भी फाफड़ बेलें, हमने आपकी पैगंबरी की गवाही नहीं देनी, हमने आपकी पैगंबरी को डिक्लेयर नहीं करवाना, उसकी डिक्लेरेशन को प्रोनाउंस नहीं करवा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ने कह दिया कि आप कह दें कि भाई शहादत के एतबार से कौन सा शाहिद बेहतर है? अल्लाह। कौन सा शाहिद? अगर दुनियाई इंसानों में कोई एक भी न कहे कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूं, मेरा शाहिद तो वहां बैठा हुआ है, वो कहता है कि आप मेरे पैगंबर हैं। कुल आप कह दीजिए अय्यु शैइन कौन सी चीज अकबर शहादतन बड़ा है शहादत के एतबार से? कुल आप खुद ही जवाब दीजिए अल्लाह। अल्लाह शहीदुल बैनी, वो गवाह मेरे दरमियान, व बैनकुम, और आपके दरमियान, व ऊहिय इलैया हाज़ल। अच्छा, अल्लाह तो है जी, अल्लाह तो है। आप दावा करते हैं कि अल्लाह मेरा गवाह है, उसकी गवाही का तो हमें कोई पता नहीं कि आपकी नबूवत का दावा की शहादत दी हुई है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कुछ मैं पढ़ रहा हूं ये उसी खुदा का कलाम है, वो खुद तो उतर के यहाँ आपके घर नहीं आएगा कि बताएगा आपको। व ऊहिय इलैया, और वही की गई है मुझे, हाज़ल कुरान, ये कुरान, लिउनज़िरकुम, ताकि मैं डराऊं आपको भी इस कुरान के जरिए। व मन बलग, और उन लोगों को बलग जिनको ये कुरान पहुंच जाए। अन्नकुम लतशहदूना, आया आप लोग, लतशहदूना आप लोग ये गवाही देते हैं, अन्ना मअल्लाह, कि अल्लाह के साथ आलियतन उखरा, दीगर कई सारे खुदा। कुल आप की दीजिए ओ मेरे पैगंबर, ला अशहद, में तो कतन इस शहादत देने के लिए तैयार नहीं कि अल्लाह के साथ कोई दूसरा पार्टनर भी है। कुल आप कह दीजिए इन्नमा, बात ये हुआ अल्लाह ताला इलाहु वाहिद, वही एक इलाह है। व इन्ननी, और मैं बरीउन ला तअल्लुकु मिम्मा तुशरिकून, और खुदाओं से जो आप शरीक बनाते हैं अल्लाह के साथ। अल्लज़ीना, वो लोग आतेना उल किताबा, जिन्हें दे दी गई है किताब, यारिफून, वो जानते इस मोहम्मद को सल्लल्लाहु। और अल्लाह करीम ने फरमाया कि यारिफून, वो जानते हैं, मानने की बात नहीं की, कि वो जानते हैं इसको। यारिफून, वो जानते हैं इस मोहम्मद को, कमा यारिफून अपनाओ, जिस तरह वो जानते हैं अपने बच्चों को, अपने बेटों को। अगर आदमी का बेटा 1,00,000 इंसानों के दरमियान भी आप गुल मिल कर दें तो कभी वो ये खता करेगा पराए बच्चे पर हाथ रख के कह ये मेरा बच्चा है? हाँ, किसको पिक करेगा? अपने, क्योंकि बच्चे को आदमी जान। अल्लाह करीम ने फरमाया कि इस मोहम्मद को और इसके मैसेज को आली किताब ठीक ठाक जानते हैं, मानने की बात कुछ और है, ये ठीक ठाक जानते हैं, जिद्दी बन गए हैं। कुछ मफादात ने और प्रेस्टीज ने और नेम और फेम ने और दुनियावी लालच ने उन्हें पकड़े रखा है और जत में रखा है।
اور عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تورات کے بہت بڑے عالم تھے، تورات کے بہت بڑے عالم تھے، وہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے اور مجھے اطلاع ملی کہ ابو ایوب کے گھر میں ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو میں حضرت ابو ایوب کے گھر آیا۔ ابو ایوب نے اطلاع دی حضور پاک کو کچھ یہود آئے ہیں آپ سے ملنے، تو ابن سلام فرماتے ہیں جب ہمیں آنے کی اجازت مل گئی اور میں اندر چلا گیا تو جیسی ہے میری نظر محمد پہ پڑی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں تو تورات سے اس کے حلیوں کو بالکل میرے ذہن میں مرتسم تھا، فعرفت، میں نے جلدی پہچان لیا وہی ہے نبی آخر الزمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر جب وہ مسلمان ہو کے قرآن پڑھ رہا تھا تو اس آیت پہ آ کر اس نے کہہ دیا کہ اللہ نے ہمارے متعلق کہہ دیا ہے کہ وہ اس محمد کو ایسا ٹھیک ٹھاک جانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹے کو ٹھیک ٹھاک جانتے کہ میرا بیٹا ہے۔ تو ابن سلام نے ذرا اس سے آگے چلے گئے، اس نے کہا کہ نہیں، بیٹے کو ہم غالب گمان کے بنیاد پر ٹھیک ٹھاک جانتے ہیں کہ اس کی ماں سے میرا نکاح ہو چکا ہے، اب ماں نے کیا کچھ کیا وہ پتہ مجھے نہیں ہے۔ صحیح ہے، اس نے کہا کہ ولا ادری ما تفعل النساء، ہمیں یہ پتہ نہیں کہ عورتیں کیا کچھ کرتی ہیں، یہ تو راز والا مسئلہ ہے، ہم تو صرف نکاح کے حوالے سے کہتے ہیں کہ بچہ میرا ہے، تو وہ غالب گمان والا جبکہ پیغمبر کی پہچان یقین والا مسئلہ تھا میرے لیے۔ الذین وہ لوگ خسروا انفسهم، جنہوں نے لاس میں ڈال دیا ہے اپنے آپ کو، فہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه اجمعین۔ اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم، اللهم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار فالله خير حافظا وهو ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا، من اظلم، اور کون ہے زیادہ ظالم، ممن، اس شخص سے، افطرا جو بنا دیتا ہے، علی اللہ، اللہ کی ذات پر، کذبن، جھوٹ، او کذب بآیاتی، یا جھٹلا دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے آیات کو، انہو، تحقیق شان یہی ہے، لا یفلح الظالمون، کامیاب نہیں ہوں گے ظلم کرنے والے، کبھی نجات نہیں پائیں گے۔ تو یہ تخویف ہے، وارننگ ہے۔ یوم نحشرہم جمیعا، اور اس دن جب جمع کریں گے ہم ان کو سب کو، ثم نقول للذین، ثم نقول، اور پھر کہہ دیں گے، للذین، ان لوگوں سے اشرکوا جو شرک کر چکے ہیں، کیا کہیں گے، این شرکاؤکم، کہاں ہے آپ کے وہ پارٹنرز اور ایسوسیٹس اللہ کے، الذین، وہ شرکا کنتم تزعمون، جس کا آپ گمان کر رہے تھے کہ یہ اللہ کے پارٹنر ہیں۔ تزعمون، زعم کا معنی ہے لغت عربی میں ظن فاسد کا، فاسد گمان کا، یہ جو آپ کا فاسد گمان تھا کہ یہ اللہ کے پارٹنر ہیں، کہاں ہیں وہ پارٹنر؟ ثم لم تکن فتنتہم، اور پھر نہیں ہوگا فتنتہم۔ اب فتنہ ایک لفظ ہے، فتنہ کبھی یہ مصیبت کے لیے استعمال ہوتا ہے، کبھی یہ ٹیسٹ اور ٹرائل کے لیے استعمال ہوتا ہے، مصیبت کے لیے، کبھی بہت بڑی دشمنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہاں اس کا معنی ثم لم تکن فتنتہم، پھر نہیں ہوگا ان کا ناکام جواب، الا ان قالوا، مگر یہ کہ وہ کہہ دیں گے، واللہ، قسم خدا کی، ربنا، جو ہمارے پروردگار ہیں، ما کننا مشرکین، ہم تو نہیں تھے شرک کرنے والے، انکار کر جائیں گے، مکر جائیں گے، مکر جائیں گے۔ لیکن اللہ کریم نے ان کے اس جواب کو فتنہ کہہ دیا، اس جواب کو فتنہ کہہ دیا۔ فتنہ ان اے سینس کہ جس طرح وہ دنیا میں ہوتے ہوئے حقائق کی انکار کر رہے تھے تو آخرت میں بھی حقائق سے انکار کر جائیں گے۔ دنیا میں دین ایک حقیقت تھی، اس سے انکار کر گئے، اور آخرت میں ان کی شرک ایک حقیقت ہے، اس سے انکار کر جائیں گے، کیونکہ انکار کے عادی ہیں۔ یہاں دنیا میں دین جو حقیقت ہے اس سے انکار کر چکے تھے، اور پھر آخرت میں ان کی شرک جو ایک ثابت چیز ہے کہ یہ عمر بھر شرک میں گزار چکے ہیں، اسی سے انکار کریں گے۔ تو ثم لم تکن فتنتہم، پھر ان کا ناکام جواب یہی ہوگا۔ فتنہ کا معنی یہاں ناکام جواب، ثم لم تکن فتنتہم، اور پھر نہیں ہوگا ان کا ناکام جواب، الا ان قالوا، مگر یہ کہ وہ کہہ دیں گے، واللہ، قسم اللہ کی، ربنا، جو ہمارے رب ہیں، ما کننا مشرکین، ہم تو نہیں تھے شرک کرنے والے۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھ لیجئے او میرے پیغمبر
کیف کذبوا علی انفسہم، کس طرح جھوٹ بولا انہوں نے اپنے آپ پر. کس طرح جھوٹ؟ اللہ تعالیٰ نے مستقبل کی خبر دے دی تو کیف کذبوا، پھر ماضی کے حوالے سے اسے نقل کر دیا، ماضی کے حوالے سے اسے نقل کر دیا کہ آخرت میں وہ یہ کہیں گے کہ ہم تو شرک کر ہی نہیں چکے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ پیغمبر دیکھے کس طرح جھوٹ بولا ان بدبختوں نے، وہاں اپنی ایک ثابت چیز سے انکار کر گئے جس میں عمر پر لگے رہے. انظر، آپ دیکھیے کہ فکذبوا علی انفسہم، کس طرح جھوٹ بولا انہوں نے اپنے اوپر. وضل عنہم، اور گم ہو گئے ان سے ما، وہ چیزیں کانوا یفترون جو وہ خود اپنے طور پر بناتے رہے. ومنہم من یستمع الیک، اور کچھ تو وہ ہیں یستمع الیک جو، مجھے دیکھیں، ومنہم، اور کچھ لوگ ان کافروں میں وہ ہیں یستمع الیک جو آپ کے سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، سنتے آپ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور کچھ وہ ہیں يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ جو آپ کے بیان سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، لیکن راہ راست پر نہیں آتے. کیوں؟ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے ڈال دیا ہے عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں پر أَكِنَّةً پردے اور غلاف، ان کے دلوں کو ہم نے پردوں میں ڈال دیا ہے تو وہ بیٹھے رہیں، ان کے پلے کچھ نہیں پڑتا. منہم من یستمع الیک، اور کچھ ان میں وہ یستمع الیک جو سنتے ہیں آپ کو. وجعلنا علی قلوبہم، لیکن ڈال دیا ہے ہم نے علی قلوبہم ان کے دلوں پر اکنۃ پردے اور غلاف. ان یفقہوہ، آپ کی بات سمجھنے سے، آپ کی بات کو وہ نہیں سمجھتے. ان یفقہوہ، غلاف ڈال دیا ہے اس بات سے کہ وہ آپ کے بات کو سمجھے. وفی آذانہم، اور ہم نے ڈال دیا ہے ان کے کانوں میں وقرن، بہراپن، وہ بہرے ہیں، کان کے بہرے ہیں. وقرن، بہراپن. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، اگر وہ دیکھ لے ہر قسم کی نشانی، لا يُؤْمِنُوا بِهَا، تو وہ ایمان نہیں لائیں گے اس نشانی پر. حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ، تا آ کے آئیں گے آپ کے پاس، يُجَادِلُونَكَ، اور جھگڑیں گے آپ کے ساتھ، ریزننگ کرتے کر دیں گے آپ کے ساتھ. يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کیا ریزننگ کریں گے؟ یقول الذین کفروا، کہیں گے وہ لوگ جو کفر کر چکے ہیں، ان ھذا، نہیں ہے یہ قرآن، الا اساطیر الاولین، مگر سابقہ لوگوں کے بنے بنائے افسانے ہیں. اساطیر، افسانے، یہ سنتے ہیں آپ کی تقریر میں بیٹھ جاتے ہیں، آپ کی تقریر و بیان میں بیٹھ جاتے ہیں، لیکن ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا، وہ آپ کی بات کو صحیح سمجھتے ہیں، اور ان کے کانوں کو ہم نے حقیقت سننے سے بہرا بنا دیا ہے. لہذا ان بدبختوں کے پلے کچھ نہیں پڑتا، آپ کی تقریر کا کچھ نہیں بگاڑتا، انہیں کچھ پتا ہو نہیں ہوتا کیا کہہ رہا ہے. حتیٰ کہ جب آپ کے پاس آ جاتے ہیں تو ریزننگ شروع کر دیتے ہیں اور کہہ دیتے کہ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پرانے افسانے ہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں. حتی اذا جاؤک، اور تاکہ آ جائیں گے آپ کے پاس، یجادلونک، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ حتی اذا، سنا آپ کو، آپ کی محفل میں بیٹھے رہے اور آپ کو سنا، لیکن ان کے دل پردے میں ہیں اور ان کے کان بہرے ہیں، ان کے کان، تو ماننا تو درکنار، الٹا ریزننگ شروع کر دیتے ہیں. حتی اذا جاؤکا، ماننا تو درکنار، جب آئیں گے آپ کے ساتھ، یجادلونکا، تو ریزننگ کریں گے آپ سے. یقول الذین کفروا، اور کہیں گے وہ لوگ جو کفر کر چکے ہیں، ان ھذا، نہیں ہے یہ قرآن، الا اساطیر الاولین، مگر یہ افسانے ہیں، الاولین، سابقہ لوگوں کے افسانے ہیں. آپ نے بقرہ میں یہ گزر گیا ہے. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، وَهُمْ، اور یہ کفار، يَنْهَوْنَ، روکتے ہیں لوگوں کو، عنہ، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ نہ آئیں اس کے پاس، وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور خود دور ہو جاتے ہیں رسول پاک سے، خود بھی دور ہو جاتے ہیں، اوروں کو بھی روکتے ہیں. وَهُمْ، اور یہ کفار، ینہونا، روکتے ہیں لوگوں کو، عنہ، رسول پاک سے، وَيَنْأَوْنَ، اور دور بھاگتے ہیں، عنہ، رسول پاک سے، وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور وہ ہلاک نہیں کرتے مگر اپنے آپ کو، وَمَا يَشْعُرُونَ، لیکن انہیں کوئی احساس نہیں ہوتا کہ ہم خودکشی کر رہے ہیں، انہیں کوئی احساس نہیں ہوتا کہ ہم خودکشی کی طرف جا رہے ہیں، اپنے کو جہنم میں ڈال رہے ہیں.
वहुम और ये कुफ्फार यनहौना रोकते हैं लोगों को अनहु रसूल पाक से, व यनऔना और दूर भागते हैं अनहु रसूल पाक से, व इन युहलिकूना इल्ला अनफुसहुम और हलाक नहीं करते मगर अपने आप को, व मा यशऊरून लेकिन ये लोग शुऊर नहीं रखते, एहसास नहीं होता उनका कि हम अपने आप को हलाक कर रहे हैं, उनको अपनी तबाही का एहसास नहीं हो रहा। वलौ तरा इज़ वुक़िफ़ू वलौ तरा और अगर आपने देख लिया इज़ वुक़िफ़ू अलन नारे जब उन्हें खड़ा कर दिया जाएगा अलन नारे जहन्नम के किनारे पर, वलौ तरा और अगर आपने देख लिया ओ मेरे पैगंबर इज़ वुक़िफ़ू जब उन्हें खड़ा कर दिया जाएगा अलन नारे जहन्नम के किनारे पर, फ़क़ालू तो ये कहते जाएंगे या लेतना ए काश हम नुरद्दो वापस अगर हमें भिजवाया गया दुनिया को, वला नुकज़्ज़िब बिआयात रब्बिना तो हम कभी नहीं जुटलाएंगे अपनी परवरदिगार के आयात को, व नकून मिनल मुमिनीन और बन जाएंगे हम ईमान लाने वाले। वहां जब मैं उन्हें खड़ा कर दूं पैगंबर आप देखेंगे ये ख्वाहिश करेंगे कि वापस अगर भिजवाया गया आइंदा हमने ऐसा नहीं करना। वलौ तरा अगर आपने देख लिया है वुक़िफ़ू जब खड़ा कर दिया जाएगा उन्हें अलन नारे जहन्नम के दहाने पर, फ़क़ालू तो वो कहते जाएंगे या लेतना हाय काश नुरद्दो हमें वापस किया जाए दुनिया में, नुरद्दो वापस किया जाए दुनिया में, वला नुकज़्ज़िबा तो हम तकज़ीब नहीं करेंगे जुटलाएंगे नहीं बिआयात रब्बिना अपने परवरदिगार की आयात को, व नकूना और हो जाएंगे हम मिनल मुमिनीन ईमान लाने वाले, बल बदा लहुम बल्कि ज़ाहिर हो गया उनको। अल्लाह करीम ने फरमाया वापस ही किया है, ये अब जो कुछ कह रहे हैं ये अब जो कुछ कह रहे हैं उसी का खमियाजा भुगतना है इसलिए ये कह रहे हैं। बल बदा लहुम बल्कि आश्कारा हो गया जाहिर हो गया उनके लिए, माँ वो चीज कानू जो वो युख्फून मिन क़ब्ल पोशीदा रखते थे इससे पहले, वलौ रुद्दू अल्लाह करीम ने फरमाया कि बस अब तो यही है जहन्नम है, वापसी का मसला नहीं वहां गिरना है, जिसके किनारे आपको खड़ा कर दिया गया है अभी तो प्रोसीडिंग है, रिवर्स गियर है नहीं उसमें, वो जो गाड़ी जिसमें हम आपको ले आए हैं उसका रिवर्स लगता ही नहीं, जिस गाड़ी में हम आपको ले आए हैं उसका रिवर्स लगता नहीं, वो सिर्फ आगे ही धक्का लगाता है। अल्लाह करीम फरमाते हैं कि उसका कोई रिवर्स मर्स है नहीं, हमने रिवर्स उससे निकाल दिया है, बस मसला ही खत्म कि उस गाड़ी से हमने रिवर्स गियर निकाल दिया है। बदा लहुम बल्कि जाहिर हो गया उनके लिए मा कानू वो जो वो पोशीदा रखते थे मिन क़ब्ल इससे पहले, वलौ रुद्दू और अगर उन्हें बिलफर्ज वलौ और सपोज वलौ और सपोज फर्ज कीजिए रुद्दू के उन्हें वापस कर दिया गया दुनिया को, लआदू तो फिर वो वापस लौटेंगे लिमा उस कुफ्र की तरह नुवानो जिनसे उन्हें मना कर दिया गया है। अल्लाह करीम फरमाते मैं इन बदबख्तों के खमीर को जानता हूँ, इन्हें वापस 10 बार भी दुनिया में ले आए ये उससे भी ज्यादा पक्के काफिर बनेंगे। वलौ रुद्दू और सपोज उन्हें वापस कर दिया गया दुनिया में, लगादू तो वापस लौटेंगे लिमा उस कुफ्र की तरह और उस कुफ्र की तरफ नुहु जिनसे मना किया गया।